يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الحجر، مکی سورہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ الف لام را یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی۔ بعید نہیں کہ ایک وہ وقت آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے پچھتا پچھتا کر کہیں گے کاش ہم نے صدر تسلیم کب کر دیا ہوتا۔ چھوڑو انہیں، کھائیں پیئیں مزے کریں اور بلابی میں ڈالے رکھیں ان کو جھوٹی امید، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا، لہف کہتے ہیں جو ڈسٹریکٹ، لہف کسے کہتے ہیں یہاں پہ لکھا نا تمتع یلہیہم الامل، لہف جو ڈسٹریکٹ کر دے انسان کو کوئی بھی امپورٹنٹ کام سے، ٹھیک ہے نا، جو اس کو ہر وہ امپورٹنٹ چیز جس سے وہ ایسے کام سے جس میں اس کے لیے کوئی فائدے نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ جیسے آپ فرض کریں بندہ جو ہے ڈرامے دیکھ رہا ہے تو ڈرامے دیکھنے میں ہی لگا ہوا ہے، ناول پڑھ رہا ہے تو ناول پڑھنے میں ہی لگا ہوا ہے، تو ایسے تمام کام جن میں اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس کو جو ہے لہو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کاموں میں تو چھوڑو انہیں، کھائے پیئے مزے کریں، بھلاوی میں ڈال رکھے ان کو جھوٹی امید، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کے لیے خاص مہلت عمل لکھی جا چکی تھی۔ کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے، اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا؟ ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے، وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ یعنی فرشتوں کو، یعنی ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ قرآن کے بارے میں جو ذکر ہو رہا ہے کہ جب یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اس سے پہلے تو ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں ایک بہت ہی اچھے انسان سمجھے جاتے تھے اور بہت ہی پڑھے لکھے سے مراد ہے کہ بہت ہی اعلیٰ نوبل، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر ان پہ نازل ہوا تو یہیں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے آپ کو دیوانہ کہنا شروع کر دیا، آپ کو ساحر جادوگر کہنا شروع کر دیا، حالانکہ یہ بیسیکلی یہ آپ کو نہیں کہہ رہے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے تھے، کیونکہ کلام جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ پھر ان کی اس بات کی وجہ سے کہ وہ فرشتوں کو کیوں نہیں فرشتے تیرے پاس کیوں نہیں آئے تو ہم کیسے تیرا یہ یقین کریں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ فرشتوں کو بلا وجہ نہیں اتارتے، جب بھی فرشتے اترتے ہیں وہ کسی وجہ کے تحت اترتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے خاص طور پہ جنود کی شکل میں اتارتا ہے نا، فوج کی شکل میں اتارتا ہے، یا تو قوموں کو سزا دینے کے لیے، جیسے جنگ بدر میں، جنگ احد، جنگ حنین کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح فرشتوں نے جو ہے وہ مدد کی، ٹھیک ہے، یا پھر عذاب لے کے اترتے ہیں آسمان سے، ٹھیک ہے نا، اور وہ بھی کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے عذاب، کہ وہ تو سیلاب کی شکل میں ہو سکتا ہے، طوفانی ہواؤں کی شکل میں ہو سکتا ہے، چنگھاڑ کی صورت میں ہو سکتا ہے، جو ہم نے پچھلی قوموں کے حالات پڑھے ہیں اس کے اندر جو عذاب آئے تو وہ فرشتے لے کے ہی اترتے ہیں۔ یا پھر فرشتے کیسے آتے ہیں، پھر وہ یا تو وہ وحی لے کر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا پھر روح قبض کرنے کے لیے بندوں کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، پھر ہمارا جو ہے ریکارڈ، ہمارے ڈیٹس کو لکھنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، ہماری حفاظت کے لیے فرشتے اترتے ہیں، اور پھر سکینت کے لیے جہاں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، جہاں بھی اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے، چاہے بندہ اکیلے پڑھ رہا ہو، چاہے بندہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے پڑھ رہا ہو، اس وقت بھی سکینت نازل ہوتی ہے، فرشتے بھی اس محفل میں قرآن سن رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کتنی دیکھیں ہم کہ فرشتوں بلا وجہ نہیں ہوتے، کسی نہ کسی مقصد کے تحت جو فرشتے جو ہیں وہ اترتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ اترتے ہیں، پھر لوگوں کو مہلت دی جاتی ہے، اور ایک وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ جب عذاب دینے کے لیے فرشتوں کو اتارتے ہیں تو اس وقت جو ہے پھر ان کو مہلت نہیں دی جاتی۔ رہا یہ ذکر یعنی قرآن تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اب تم کچھ بھی کوشش کر لو اس کو جھٹلانے کی، اس کو ختم کرنے کی، لیکن یہ ہم نے اس کی حفاظت کا وعدہ لیا ہے، اس لیے ہم ہی اس کی جو ہے وہ حفاظت کریں گے۔
ارے اس ذکر کی وجہ سے نبی کو دیوانہ کہتے تھے، وہ ذکر تو اللہ نے نازل کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کھڑا، تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آگے بھی بتایا نا کہ اس کلام کو شیاطین لے کے نہیں اترتے، بلکہ وہ تو اس کی پہنچ سے بھی دور رکھے گئے ہیں۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن جو ہے خالصتاً اللہ تعالیٰ نے اپنے اینجل جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا۔ پھر قرآن جو ہے نہ صرف جو ہے دنیا میں محفوظ ہے، سینوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ پھر لوح محفوظ میں کے پاس جو ہے وہ محفوظ ہے، لوح محفوظ کے اندر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں جو کتابیں ہیں اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ تو کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کی محفوظ کرنے کی اہتمام کی کوشش، جیسے ہمارے لیے ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف جگہوں پر تاکہ ہم اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو ذکر کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ قرآن کو بھی ذکر ہے کیونکہ یہ ریمائنڈر ہے ہمارے لیے، ہمیں یاد دہانی کراتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جتنی بھی دوسرے انبیاء پر نازل ہوئی وہ سب بھی ذکر تھی، یعنی جتنی بھی انبیاء پہ کتابیں نازل ہوئی، 4 کتابیں تو ہمیں پتہ ہے وہ نازل ہوئی، اس کے علاوہ بھی صحائف نازل ہوئے نا، اسکرول جو تھے ڈفرنٹ جو ہے، جیسے ہم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ صحف ابراہیم، تو ان کو صحف دی گئی تھی، بک تو نہیں دی گئی تھی، لیکن تمام چیزیں تھیں اللہ تعالیٰ کا ذکر تھی۔ اور ذکر کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ یاد دلانا، ہوشیار کرنا اور نصیحت کرنا، ریمائنڈ کرانا۔ اور کیونکہ اس میں 2 یا 3 دفعہ قرآن کو ذکر کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے یہاں پر۔ تو ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے، وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی، رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1400 سال سے قرآن اسی طرح ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، اس کے کسی لفظ میں، اسی کی حرکت، اس کی کسی جو حرکہ ہے اس کے اوپر زیر زبر پیش اس تک کی جو ہے وہ غلطی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اللہ علیہ وسلم کی امت پہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کتاب ہمارے ہاتھوں میں ایز اٹ از دی ہوئی ہے ہماری ہدایت کے لیے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم سے پہلے بہت سی گزری قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح سلاخ کے مانند گزارتے ہیں اور وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جو نہیں سمجھنا چاہتا تو اس کے دل میں جو ہے قرآن اترتا ہی نہیں ہے، اس کو تو ایسا لگتا ہے جیسے بس میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ پیچھے بھی ہم پڑھ کے گئے نا کہ وہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے قرآن پڑھے تو اپنے سینوں کو موڑنے لگتے تھے، کپڑوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگتے تھے کہ بس ہمارے کانوں میں یہ چیز نہ جائے یا ہمیں یہ کوئی اچھی بات نہ بتائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن ان کے دلوں میں سلاخ کی مانند گزرتا ہے۔ قدیم سے اسی قماش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے کہ جب نہ ماننا ہو تو بڑی سے بڑی نشانی بھی انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ماننا نہیں چاہتے، تو چاہے ان کے لیے کتنی ہی بڑی جو ہے وہ نشانی دکھا دی جائے اس کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے، ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا۔ برج عربی زبان میں قلعے، قصر اور مستحکم عمارت کو کہتے ہیں۔ تو برج کا لفظ اصطلاحاً ان 12 منزلوں کے لیے استعمال ہوتا تھا جن پر سورج کے مدار کو تقسیم کیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے بعض مفسرین نے سمجھا کہ قرآن کا اشارہ انہی بروج کی طرف ہے، بعض دوسرے مفسرین نے اس سے مراد سیارے لیے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور بات کے مضمون پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد عالم بالا کے وہ خطے ہیں جن میں سے ہر خطے کو نہایت مستحکم سرحدوں نے دوسرے خطے سے جدا کر رکھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں گے سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، اور یہ جو آپس میں جیسے نظام شمسی ہے، تو ان سب کے درمیان ایک غیر مرئی قوتیں ہیں جو ان کو کنٹرول کی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے سے علیحدہ کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس لحاظ سے مضبوط قلعے بنائے، ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا، ان ستاروں کے ذریعے، چاند کے ذریعے جو بھی ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اور ابھی اتنا خوبصورت سین تھا، میں نے ابھی اس پہ بھی لکھ کے بھیجا تھا کہ جب سورج غروب ہو رہا تھا تو چاند پورا کا پورا جو ہے سورج، کیونکہ ہمارے ادھر سے پورا کلیئر نظر آتا ہے نا آسمان کا حصہ، تو اتنا خوبصورت وہ لگ رہا تھا، وہ 14ویں کا، میرا خیال ہے 14ویں کا چاند ہی ہوگا کہ پورا جو ہے سورج اتنا کلیئر اور خوبصورت نظر آ رہا تھا نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے مزین کر دیا تاکہ ہم دیکھیں اور ہم اس سے سبق حاصل کریں اور اس کی خوبصورتی سے اپنے آپ کو خوش کریں۔ یہاں یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا، کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سنگل لے لے۔
यानी वो शैतान जो अपने औलिया को गैब की खबरें लाकर देने की कोशिश करते हैं, जिनकी मदद से बहुत से काहिन, जोगी, आमिर और फ़कीर नुमा बहरूपिये गैब दानी का ढोंग रचाया करते हैं, उनके पास हकीकत में गैब दानी के ज़राए बिल्कुल नहीं। वो कुछ सुनगुल लेने की कोशिश ज़रूर करते हैं, क्योंकि उनकी साख्त इंसानों की बानिस्बत फ़रिश्तों की साख्त से करीब है, लेकिन फिर वाक़ई उनके समझ में कुछ नहीं आता। जब वो सुनगुल लेने की कोशिश करता है, तो एक शोला रोशन उसका पीछा करता है। यानी शुहाब मुबीन कहा गया है। उसके लुग़वी माने शोला रोशन के हैं। और दूसरी जगह कुरान मजीद में इसके लिए शहाब साकिब का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। यानी तारीकी को छेदने वाला शोला। इससे मुराद ज़रूरी नहीं कि वो टूटने वाला तारा ही हो, जिसे हमारी ज़बान में शहाब साकिब कहा जाता है। मुमकिन है कि ये और किसी किस्म की शुआएँ हों, मतलब मसलन कायनाती शुआएँ हों या कॉस्मिक रेज़ हों, जो उनको शैतानों को मारने के लिए जो है फ़रिश्ते यूज़ करते हों। हमने ज़मीन को फैलाया, उसमें पहाड़ जमाए, इसमें हर नूर की निबातात ठीक-ठीक नपीतुली मिक़दार के साथ उगाई, इसमें मईशत के असबाब फराहम किए, तुम्हारे लिए भी और उन बहुत सी मखलूक़ात के लिए भी जिनके राज़िक तुम नहीं हो। अब ये देखें अल्लाह ताला फिर ज़मीन हमने भी पीछे भी उसमें पढ़ के गए सूरतों में कि अल्लाह ताला ने अनफुस व आफाक के अंदर कितनी ज़्यादा निशानियाँ हैं और अभी भी इसमें भी इस सूरह के अंदर भी अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा जो है डिटेल के साथ हमें बताया है कि हमने ज़मीन को फैलाया, उसमें पहाड़ जमाए। आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने हर नूर की निबातात ठीक-ठीक नपी-तुली मिक़दार के साथ उगाई है। यानी एक पौधा जो है वो अपनी हद तक ही उगता है, उससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगा। घास है वो अपनी अपनी हद से ज़्यादा नहीं जाएगी। कोई भी प्लांट है, अल्लाह ताला ने उसकी हद रखी हुई है, अपनी उस हद से जाता नहीं है। इंसान की भी जैसे हमारी हमारी ग्रोथ भी है, तो अल्लाह ताला ने एक जो है हद रखी है। ज़्यादातर इंसान की जो है वो 6 फीट होगी, 6 से 5 फीट होगी और बहुत कोई गया तो 6 फीट से थोड़ा-सा ऊपर हो जाएगा। लेकिन एक हद रखी है, अगर अगर इंसान इनको इसी तरह छोड़ देता कि वो बढ़ते रहते तो आज दुनिया का निज़ाम क्या होता? क्या मतलब दुनिया ज़मीन क्या मंज़र पेश कर रही होती। तो अल्लाह ताला ने एक मिक़दार के साथ उसको एक नपी-तुली मिक़दार के साथ जो है अल्लाह ताला ने उसको उगाया है। फिर आप ये भी देखते हैं हम ये भी देखते हैं कि जैसे बारिश है, तो बारिश अगर होती है तो ये नहीं होती कि बस होती ही चली जाती है। अगर बारिश मुस्तकिल होती चली जाए तो क्या हो? ज़मीन के ऊपर जो है फ्लड आ जाए। तो फिर क्या होता है अल्लाह ताला ने उसी पानी को रिसाइकिल करता है, जो पानी बारिश के ज़रिए बहता है, समुद्रों में जमा होता है, वही फिर एवापोरेट होता है, रिसाइकिल होता है, फिर बादल बनते हैं। तो ज़ाहिर है उसी से फिर वो पानी आ जाता है। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को अब हम ये देखते हैं कि फल जो है सीज़न के लिहाज से अल्लाह ताला देते हैं। हर सीज़न का अपना फल है, अपने टाइम पे वो फल आता है, ठीक है ना? तो बेमौसम के फल नहीं होते और आप देखिए कि बेमौसम के फल खाएँ भी तो ना उनमें वो जायका होता है और ना ही उनके अंदर वो मज़ा होता है। तो अल्लाह ताला यहाँ बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ एक तनासुब के साथ जो है वो हमारे लिए उगाई है और इसमें मईशत के और फिर आप देखिए मईशत के असबाब हमारे लिए फराहम किए हैं। इन्हीं चीज़ों को करके इस्तेमाल करके लोग जो है फिर अपने मईशत का इंतज़ाम करते हैं, अपनी माश का इंतज़ाम करते हैं। तो सबके लिए अल्लाह ताला ने किसी के लिए खाने के लिए और किसी के लिए मईशत के लिए। कोई चीज़ ऐसी नहीं जिससे खज़ाने हमारे पास ना हों और जिस चीज़ को भी हम नाज़िल करते हैं, एक मुकर्रर मिक़दार में नाज़िल करते हैं। बार आवर हवाओं को हम ही भेजते हैं, फिर आसमान से पानी बरसाते हैं, उस पानी से तुम सैराब करते हैं, इस दौलत के खजानेदार तुम नहीं हो। अगर रोज़ जो है देखिए हम ये देखते हैं कि रोज़ बारिश नहीं होती, अपने वक़्त पर होती है। जब बादल बनते हैं एवापोरेट हो रहा है, फिर बादल बनते हैं, फिर बारिश हो रही है इस तरीके से। फिर हम ये देखते हैं कि सूरज की रोशनी जो है एक मिक़दार में आती है, अपनी हद से ज़्यादा वो अपनी जो अल्लाह ताला ने क़यामत से सॉरी जब से दुनिया बनाई है, उस वक़्त से जो सूरज की जो रोशनी है, उसी मिक़दार में आ रही है। ठीक है ना? ये अब हमारा जो ओज़ोन लेयर जो बनाई हुई है, जो प्रोटेक्टिव लेयर है ये कह लें आपके जो ज़मीन के ऊपर है, वो प्रोटेक्टिव लेयर जो है अब आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो ख़त्म होती जा रही है या उसमें उसके अंदर रिडक्शन होती जा रही है। वो भी इसलिए कि दुनिया में इंसान ने जो पोल्यूशन कर रखी है, फैक्ट्रियाँ लगा के और केमिकल के इस तरह के काम कर कर के, उससे क्या हो रहा है कि वो नुकसान पहुँचा रही है ओज़ोन लेयर को। उसकी वजह से जो अब ये जो सूरज की जो रेज़ है, वो हमें ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती हैं, पहले के मुकाबले में। तो ज़मीन के अंदर जो फ़साद बर्पा करने का अल्लाह कह रहा है ना, तो फ़साद एक एक वो फ़साद भी है जो इंसान फिज़िकली बर्पा कर रहा होता है कि मार रहा है, किसी का जुर्म कर रहा है, कत्ल कर रहा है, ये एक फिज़िकल फ़साद है। और एक इस तरह का फ़साद है जो पॉल्यूशन करके हो रहा है, कि जो लोग इस बात का ध्यान नहीं करते कि जो है ज़मीन को किस तरह साफ़ रखना चाहिए। कि ज़मीन साफ़ थी, अब ज़मीन जो थी एक अख़लाक़ी तौर पे भी साफ़ थी और वैसे भी साफ़ थी ना, लेकिन जब लोग उसको गंदा रखेंगे, उसको साफ़ नहीं रखेंगे, क्या होगा?
ظاہر سی بات ہے وہ سارا گند کچرا جو ہے کیمیکل فیکٹری کا جو کیمیکلز ہے وہ سارے کے سارے جو ہے سمندر میں ڈمپ کر دیے جاتے ہیں. جب سمندر میں ڈمپ کیے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر اس سے مچھلیاں جو اندر کی جو مچھلیاں ہیں وہ بھی تباہ ہوں گی، مریں گی. پھر وہ مچھلیاں یا وہ جو سمندر کی جو مخلوق ہے وہ ان کی جسم میں جائیں گی، پھر وہی اس کو انسان استعمال کرے گا. آپ یہ دیکھیں کہ زیادہ تر مچھلی میں اب لیڈ پائی جاتی ہے، سیسا پایا جاتا ہے. تو کہتے ہیں نا کہ مچھلیاں جو ہے سمندر کی مچھلیوں کو یا ایسی جگہوں سے نہ لیا جائے جہاں پہ کیمیکل ڈمپ کیے جاتے ہیں، کیونکہ اس جگہ کی مچھلیوں میں خاص طور پہ جو ہے وہ لیڈ پائی جاتی ہے جو نقصان دہ ہوتی ہے. تو پھر وہ لامحالہ یہ چیزیں جو ہے وہ انسان کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں. پھر اسی طرح کھانے میں ملاوٹ کرنا، پھر اسی طرح آپ یہ جو پروسیس فوڈ ہے، تو کتنا یہ دنیا میں جو اب یہ بیماریاں مختلف قسم کی پھیل رہی ہیں، جگہ جگہ میں بیماریاں بچوں میں، بڑوں میں، یہ ساری جو ہے پولوشن کا یہ اثر ہے جو فساد جو معاشرے کے اندر جو ہے اس طریقے سے جو پھیلا دیا ہے کھانے کے ذریعے، انوائرمنٹ کے ذریعے، جو ہے جو چینجز آ گئی ہیں اس میں آپ کہیں کہ آپ نے جتنی بھی ٹیکنالوجی میں ترقی کر لی ہے لیکن دوسری طریقے سے جو ہے بہرحال نقصان پہنچا ہے اس کو، اس کی اوزون لیئر کو. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کو بہت ہی بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی تھی، لیکن ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو جو ہے نقصان کی اس پہ پہنچا دیا، اور اس کا نقصان ہم خود اٹھا رہے ہیں آج. تو اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں، ذلت کے خزانہ دار تم نہیں ہو. اب تو سورج کی روشنی جو ایک مقدار میں آتی ہے، ہوا کی بھی جو ہے ایک مقدار ہے، ٹھیک ہے نا. اگر وہ اپنی مقدار سے بڑھ جائے تو کیا ہو کہ وہ ٹورنیڈوز وغیرہ آ جائیں. کتنی ہوا تیز ہوتی ہے جب ٹورنیڈوز آتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو اڑا کر جو ہے وہ لے جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہواؤں کو کیا بول رہے ہیں؟ بار آور. ٹھیک ہے نا. بار آور کا مطلب کیا ہے کہ وہ پولن لے کے آتی ہے، اور پھر وہ جو اس میں پولنس ہوتے ہیں وہ ٹریز کو فرٹیلائز کرتے ہیں، اور وہ ٹریز کو فرٹیلائز کرتے ہیں، اس سے پھر وہ درخت جو ہوتے ہیں وہ پھل پیدا کرنے کے جو ہے وہ قابل ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح جو ہے کلاؤڈس جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ویپرس بنتے ہیں، ویپرس بننے کے بعد جو ہے وہ بارش برسانے کے جو ہے وہ قابل ہوتے ہیں. تو یہ سارا بتانے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بار بار جو ہے اللہ قرآن کو ذکر کہہ رہا ہے نا، یاد دہانی ہے ہمارے لیے، ریمائنڈرز ہیں ہمارے لیے. تو اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی چھوڑی ہوئی نہیں ہے. ہمارے دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پہلے سجایا، پھر انسان کو جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس میں بنایا. تو کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی ہو، یا جس کے بارے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کھول کھول کے جو ہے ہمیں ایک ایک چیز، چاہے وہ جانور سے ریلیٹڈ ہو، اللہ تعالیٰ نے مکھی مچھر سب کا بیان کیا ہے. تو چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے فائدے کے لیے تھی، اور ہو سکتا ہے بعض چیزیں ہمارے نقصان کے لیے بھی ہوں، ان سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اویئر بھی کیا ہے کہ یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، یہ تمہارے لیے فائدے مند ہے، ان سے فائدہ اٹھاؤ، اور جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے ان سے تم خبردار ہو جاؤ، ان کو استعمال نہ کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مہربانی ہے کہ وہ انسان کی گائیڈنس کے لیے، رہنمائی کے لیے نہ صرف جو ہے وہ ہماری اخلاقی رہنمائی کر رہا ہے، دنیاوی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کر رہا ہے، اور ہمیں اپنی قدرت کے جو ہے چیزیں بتا رہا ہے کہ اس کے باوجود بھی کیا تم یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو کہ تمہارا مالک جو ہے وہ ایک ہے. پھر تعالیٰ فرمانے کی زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں. یعنی کہ ہم جو ہے اپنی ذات پر بھی قادر نہیں. اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا تو ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوائسیز بھی دی ہوئی ہیں، لیکن ہم اپنے اوپر جو ہے اگر ہم اپنے اوپر قادر نہیں ہیں کسی معاملے کے اندر بھی. اگر اللہ ہمیں بے بس کر دے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جن چیزوں کو تم اپنا سمجھے بیٹھے ہو وہ بھی تمہاری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہر چیز کا وارث جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. پہلے جو لوگ تم میں سے ہو گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے، اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں. یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے. یعنی سب کو دیکھے گا، کون مسلمان پہلے ہوئے، کون بعد میں ہوئے، کون کافر رہ گیا، کون مشرک رہ گیا، کون سابقون اولون تھے جو جنہوں نے سبقت کی ایمان میں، ٹھیک ہے نا، پھر کون تھے جنہوں نے ڈیلے کیا، جنہوں نے سن کے نہیں دیا. تو ہر ایک ایک بندہ جو ہے وہ اللہ کی جو ہے وہ نگاہ میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی حکمت والا ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے. بے شک ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے. پھر یاد کرو اس وقت، اس موقع کو جب تمہارے اپنے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. کتنی دفعہ اللہ، 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ یوز کیا ہے، سلسال من حمإ مسنون. یعنی انسان کی جو ابتدا ہے، تخلیق ہے، وہ بالکل سڑی ہوئی اور بو یعنی خمیر اٹھی ہوئی مٹی سے جو ہے اس کی ابتدا ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیں انسان، اور پھر انسان کا حال دیکھیں کہ اس کے تکبر کا عالم دیکھیں، ٹھیک ہے نا. اس کی گردن جو اکڑی رہتی ہے. انسان، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنی اصلیت پہ تو غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے اس کو بنایا ہے، ٹھیک ہے نا.
تو اس میں جو ہے ہم پڑھ کے بھی جا چکے ہیں کہ اس میں چھ چیزیں دی گئی اللہ تعالیٰ نے جو مختلف جگہوں پر جو مٹی کا جو بتایا ہے، تو جو اسٹیپس ہیں، 6 اسٹیپس کے اندر جو ہے یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ایولیوشن ہر چیز کا ہوا ہے، ہیومن کا ایولیوشن بھی ہوا ہے، جانور کا بھی ایولیوشن ہوا ہے، درختوں کا بھی ایولیوشن ہوا ہے، لیکن ہر ایک اب جیسے جو یہ ڈارون وغیرہ کی جو تھیوری ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ جیسے ایک سیل سے چیز بنی، اس سے پھر کچھ دوسری بڑی مخلوق بنی، پھر اس سے کوئی دوسری مخلوق بنی، پھر بنی بندر بنے، پھر انسان بنے. اٹس ٹوٹلی رانگ. ایوولوشن ہوا ہے انسان کا بھی کہ ایک چیز سے دوسری چیز میں وہ چینج ہوتا چلا گیا. تو مٹی سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مٹی تھی، پہلے جو ہے نا خشک مٹی تھی، پھر وہ مڈ بنی جیسے سمندر کے کنارے ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرمانا پھر وہ تراب تھی، پھر تین تھی، پھر سلسال ہوئی، پھر ہوا ہوئی، پھر مسنون ہوئی، پھر کل فخار ہوئی. تو یہ اسٹیپس تھے. اس کے بعد جو بن کے جو ہے انسان جو ہے سلسال جب بنائے تب اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے اس کے اندر اپنی روح پھونکی ہے. ٹھیک ہے نا، جب وہ ایک پتلا بن گیا، جب ایک جو ہے ایک حیوانی جو ہے وہ بن گئی، اس کی قالب بن گیا، تب اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے اپنی روح پھونک کر اس کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا، اس کو علم دیا، پھر اس کو جو ہے تمام جو مخلوقات تھی اس کے اوپر جو ہے اللہ نے ان سے سجدہ کروایا، اس کو عزت دی، سرفرازی دی علم کی بدولت اللہ تعالیٰ نے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اسی وجہ سے جو ہے جب شیطان نے بھی دیکھا ہوگا کہ انسان کس قدر خراب چیز سے بنا ہوا ہے، گلی ہوئی سڑی ہوئی مٹی سے، تو اس نے جو ہے وہ ظاہر وہ ایک جو ہوتا ہے نا انسان کے اندر اکڑ آ گئی، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے اس کی نکالی تھی. وہ چیز اس کی چھپی بھی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ وہ بہت عبادت کرنے والا بھی تھا، لیکن جو چیز اس کی چھپی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے وہ آخرکار امتحان لے کر اس کو باہر لے آیا اللہ تعالیٰ. پھر تو یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، جب میں اسے پورا بنا چکی ہوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب اس میں جان ڈال دی، اپنے پاس سے اس میں روح پھونک دی، اور یہ روح جو ہے اللہ تعالیٰ کے نے جانوروں میں بھی پھونکی ہے، جو ہے کیا کہتے ہیں درختوں میں بھی پھونکی ہے، اور انسانوں میں بھی پھونکی ہے. لیکن انسانوں میں جو روح پھونکی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس میں چوائسیز ہیں. اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے خیر اور شر کا جو ہے اس کے اندر الہام ڈال دیا انسان کے اندر، جنوں کے اندر، تاکہ وہ جو ہے خیر اور شر کو جو ہے وہ پہچان سکیں. ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ صفات جو ہے وہ خیر کی طرف بھی ہوں گی، اور شر کی طرف یہ جو انسان کے اندر یہ چیزیں ہیں اس کو خیر کی طرف بھی لے جا سکتی ہیں اس کی چوائسیز کے ذریعے سے، اور اس کو جو ہے وہ جو ہے حق کی طرف بھی، شر کی طرف بھی لے جا سکتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے روح پھونک کر بیسیکلی ہمارے اندر جو اچھائی و برائی الہام کر دی. ٹھیک ہے، تو تم پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کچھ پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا. چاہتا تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اسے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. رب نے پوچھا ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ اس نے کہا میرا یہ کام نہیں کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا. رب نے فرمایا اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے. مردود کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی لعنت جس پہ ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے. اس نے عرض کیا میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جبکہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فرمایا اچھا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے. وہ بولا میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا. لیکن جس طرح تو نے میرا امتحان لے کے میرے اندر کی برائی کو نکال دیا، ٹھیک ہے نا، میری برائی باہر آ گئی، اسی طرح میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کروں گا اور ان کو بہکا دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو. فرمایا یہ راستہ جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے. یعنی خالص بندے کون ہوں گے؟ وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چھاڑتا رہتا ہے آزمائش کے ذریعے. ٹھیک ہے نا، وہ خالص بندے کون ہوتے ہیں؟ جو فری آف ریا، فری آف منافقت، ٹھیک ہے نا، ان کے جو ہے وہ جو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، اور جو ہے صرف اخلاص یعنی کہ اللہ تعالیٰ خلوص کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے اس میں رہتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے خالص بندے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے. یعنی جو ان راستوں کے ذریعے مجھے ڈھونڈے گا وہ ضرور مجھ کو پا لے گا. بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا. تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں کی طرف چلے گا تیری پیروی کریں گے. تو حقیقی بندے کون ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو قرآن میں بتاتا ہے مومنون، متقون، عابدون، سائحون. کتنے سارے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا اس میں کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے وہ سیاحت کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، وہ عبادت کرتے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں. کتنی ساری اللہ تعالیٰ نے جو ہے تعریف بیان کی ہے بندوں کی. تو اللہ ان کو جو ہے اپنے بندے کہہ رہا ہے، وہ میرے حقیقی بندے ہیں، ان پہ تیرا بس جو ہے ہرگز نہ چلے گا.
تو بس تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر چلے گا جو تیری پیروی کریں، اور ان سب کے لیے جو ہے وہ جہنم کی وعید ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے جو ہے شیطان کی وسوسے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ وہ جو ہے ہمیں کب کب جو ہے وہ ہمیں جو ہے بہکا سکتا ہے، اس وقت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ ویک پوائنٹس ہمارے کون سے ہیں جب آ کے جو ہے شیطان ہمیں بہکاتا ہے۔ تو خاص طور پہ جو ہے اینگر کا ٹائم جو ہوتا ہے، جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے، اس وقت شیطان جو ہے بہت قریب ہوتا ہے ہمیں بہکانے کے، ٹھیک ہے نا؟ اور جب ہم اپنی ڈیزائر، جب ہماری جو خواہشات ہوتی ہیں، جب وہ ہمیں بے بس کر دیتی ہیں، اس وقت بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ شیطان ہمارے بہت قریب ہوتا ہے، کہ جب ہماری ڈیزائر جو ہم پر اوور کم آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیزیں جب انسان اپنے خواہشات کی کو فالو کرنے لگتا ہے، جب بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے، تو یہ دو چیزیں ہیں جب شیطان کے پاس بہت موقع ہوتے ہیں کہ وہ آ کر جو ہے وہ آپ کو بہکا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے، اور ہمیں جو ہے ہم اپنی خواہشات کو مطلب اپنا غلام بنا لیں، یعنی کہ ہم ان کے غلام بن جائیں، اپنے نفس کے غلام بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ یہ جہنم جس کی وعید پیروان ابلیس کے لیے کی گئی ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے، یعنی جہنم بہت بڑی ہے، اس لیے اس کے لیے ملٹیپل گیٹ بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سے جو ہے اپنے ڈیڈس کے مطابق جو ہر انسان جو ہے اس کے اندر جائے گا، اور جو ہے اسی طرح جہنم کے آپ یہ کہہ لیں کہ 7 لیول ہیں، اسی لیول کے لحاظ سے جو ہے جو اس کے ڈیڈ ہوں گے اسی لحاظ سے وہ وہاں جائے گا۔ اسی طرح جہنم 7 جہنم ہے، اس لیے 7 دروازے بھی ہیں۔ جہنم کے نام میں نے لاسٹ بھی بتائے تھے کہ جہنم کے مختلف نام ہیں، ایک تو جہنم ہے، پھر لظہ ہے، پھر حطوہ ہے، پھر السعیر ہے، سقر ہے، جہیم ہے، اور حاویہ ہے۔ یہ اس کے مختلف نام ہے جہنم کے، اور ہو سکتا ہے اسی لحاظ سے ان کے دروازے بھی ہوں، اور ایک ایک دروازہ ہی ہوگا، پھر وہ نکل نہیں پائیں گے، ایک دفعہ چلے گئے تو پھر۔ لیکن یہ جہنم کس کے لیے ہے؟ یہ جہنم ان لوگوں کے لیے ہے جو کافر تھے اور مشرک تھے۔ مسلمانوں کے لیے الگ جہنم ہے، یہ بات یاد رکھے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو ایسی جہنم میں نہیں ڈالے گا جو سرکش لوگ جہاں پر جائیں گے، جنہوں نے حق کا انکار کیا ہوگا، جنہوں نے اپنے نبیوں کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بہت زیادہ ظلم کیا ہوگا، یہ ان کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ مسلمانوں کے ساتھ یہ نہیں ہوگا۔ جو مسلمان آئیں گے لیکن انہوں نے گناہوں سے زمین بھر دی ہوگی، لیکن اللہ کا اقرار کیا ہوگا، اللہ کو مانا ہوگا، تو یہ ڈفرینٹ ہوں گے ان سے۔ ہاں لیکن سرکش لوگوں کا، مسلمان میں بھی اگر سرکش ہوئے کہ انہوں نے سرکشی کی ہو، تکبر کیا ہو، تو ان کا معاملہ جو ہے وہ الگ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ ان کو اس سے شامل نہیں کیا جائے گا۔ تکبر کا معاملہ جب بھی آ جاتا ہے، سرکشی کا معاملہ جب بھی آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں سب لوگوں کو برابر کرتا ہے۔ سرکشی اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ بخلاف اس کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر۔ ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے۔ وہ آپس میں بھائی بھائی بن کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے، انہیں نہ وہ کسی مشقت سے پالا پڑے گا، نہ وہ وہاں نکالے جائیں گے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنتیوں کی خصوصیت بتا رہا ہے کہ وہاں جو ہے انسان جو ہے دل میں بغیر کسی جو ہے کدورت کے جو ہے وہ داخل ہوگا۔ جنت ایسی چیز ہے ہی نہیں جہاں پہ انسان کسی برائی کے ساتھ جو ہے وہ داخل ہو۔ انسان بالکل پیور ہو کے جو ہے وہاں پہ داخل ہوگا، پیور بندے جائیں گے وہاں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہا ہے کہ اس میں جو تھوڑی بہت بھی، اور جو غل یہاں پہ یوز ہوا ہے، غلن، وہ ہوتا ہے ڈیپ ڈاؤن ان یور ہارٹ، آپ کے دل میں ایسی کوئی برائی جو آپ کی مطلب آپ کو پتہ بھی نہ ہو، بیونڈ یور ایبلٹی، آپ اس کو نکال ہی نہ سکتے ہو، ایسا غل ہو جو آپ کے دل سے نکل ہی نہ پا رہا ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو اللہ تعالیٰ، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی رحمت سے اس دن جو ہے وہ نکال دے گا، پیوریفائڈ کر دے گا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان بھی جنگیں ہوئیں، ٹھیک ہے نا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، حضرت علی کے زمانے میں جو حضرت عثمان کا انتقال ہوا، حضرت علی کے زمانے میں جو ہے دو پارٹیاں بن گئی تھی صحابہ کرام کی، تو ان کی آپس میں بھی، حالانکہ ہم ان کے اوپر کوئی الزام نہیں لگ سکتے، وہ دونوں اپنے آپ کو جو تھی وہ حق پہ کہتی تھی۔ آپ دیکھیں نا شیطان کس طرح فتنے ڈلواتا ہے۔ تو آپس میں جلیل القدر صحابہ تھے، ان کے دلوں میں آپس میں جو ایک دوسرے کے لیے غل آ گئی تھی۔ تو جیسے حضرت علی کہتے تھے کہ جب وہ یہ آیت پڑھتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور زبیر اور میرے دل کی قدورت قیامت کے دن دور کر دے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ظاہر شیطان نے کس طرح سے وہ ایسے واقعات ہوئے کہ شیطان نے آپس میں ہی مسلمانوں کو جو اتنے ہزاروں کی تعداد میں جو ہے مسلمان مارے گئے اس دور میں۔ اے نبی میرے بندوں سے کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے۔ یعنی انسان اطمینان سے ہو کے نہ بیٹھ جائے کہ بس ہم یہ بولیں کہ ہم گناہ کرتے چلے جائیں، بولیں اللہ تو بہت مہربان ہے، اللہ تو معاف کر دے گا، اللہ تو معاف کر دے گا، اور یہ چیز انسان کو جو ہے وہ سرکشی پہ ابھارتی چلی جائے۔ بلکہ انسان کو یہ بھی ڈرنا چاہیے کہ جس طرح اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب بھی شدید ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ انسان بہت سنبھل کے اپنی جو ہے وہ زندگی گزارے گا۔
اور انہیں ذرا ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سناؤ۔ جب وہ آئے اس کے ہاں اور کہا سلام ہو تم پر، تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب کھانا دیا ان کے آگے رکھا، بچھڑا لا کے رکھا، وہ نہیں کھا رہے تھے، تو پھر آپ سمجھ گئے کہ یہ جو ہے فرشتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ سمجھ تو گئے تھے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی تھے، تو ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، یعنی ہم تمہارے پاس عذاب لے کے نہیں آئے، ہم تمہیں خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو ابراہیم نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ کیسی بشارت ہے جو مجھے دے رہے ہو۔ انہیں جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کے رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اے فرستادگان الہی، وہ مہم کیا ہے جس میں آپ حضرات تشریف لائے ہیں؟ وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، صرف لوط کے گھر والے مستثنا ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی۔ پھر جب یہ فرشتادے لوط کے یہاں پہنچے تو اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا نہیں ہے، بلکہ ہم وہی چیز لے کے آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں۔ ہم تم سے سچ کہتے ہیں، ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہٰذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو۔ ٹھیک ہے نا، کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے ان کے پیچھے پیچھے چلو؟ تاکہ ان میں سے کوئی پیچھے مڑ کے دیکھے نہ، کیونکہ جب عذاب آئے گا تو چیخم پکار ہوگی، اور کیوں عذاب کو جو ہے نا نہیں دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا، عذاب ایسی چیز ہے، ان کو مطلب یہ جو وہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ عذاب ایسی چیز ہے کہ اس کو انسان آنکھیں بند کر کے گزر جائے، کیونکہ یہ جو تباہ شدہ بستیاں تھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی منع فرماتے تھے کہ یہاں پر جو ہے استغفار کرتے ہوئے سیدھے سیدھے یہاں سے گزر جاؤ، تو یہاں پر نہ ہنسو نہ بولو بلکہ اللہ روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے گزر جاؤ۔ تو یہ ایسی جگہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے تباہ اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے تھے زبردست قسم کے، اور ان پہ تو بہت ہی زبردست قسم کا جو ہے وہ عذاب آیا تھا۔ اور پیچھے چلنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے لیڈر جو ہوتا ہے، جیسے فرض کریں شیپرڈ جو ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے ریوڑ سے آگے نہیں جا رہا ہوتا، وہ اپنے ریوڑ کے پیچھے ہوتا ہے، ان کو آگے ہکالتا ہے اور خود پیچھے پیچھے جا رہا ہوتا ہے نا۔ تو اسی طرح کہا کہ تم اپنے گھر والوں کو لے کے تم پیچھے جاؤ، ان کو آگے آگے بھیجو، تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، بس سیدھے چلے جاؤ جدھر تمہیں جانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اسے ہم نے اپنا فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بےتاب ہو کر لوط کے گھر چڑھ آئے، یعنی میں نے بتایا تھا نا کہ خیانت کار تھی ان کی بیوی، وہ جا کے جو بتا کے آ گئی نا کہ خوبصورت لڑکے آئے ہیں۔ تو لوط نے کہا بھائیو یہ میرے مہمان ہیں، میری فضیحت نہ کرو، یعنی میری انسلٹ نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو؟ لوط نے عاجز ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی کس قدر مجبوری میں یہ الفاظ لوط علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوں گے۔ ٹھیک ہے نا، کہ یہاں صرف اتنا اشارہ کافی ہے کہ یہ کلمات ایک شریف آدمی کی زبان پر ایسے وقت میں آئے جبکہ وہ بالکل تنگ آ چکا تھا، اور بدماش لوگ اس کی ساری فریاد و فغاں سے بے پرواہ ہو کے اس کے مہمانوں پہ ٹوٹے پڑ رہے تھے۔ یعنی انہیں اپنی مہمانوں کی عزت کا اتنا لحاظ تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو کہا، اور انہیں پتا تھا کہ ان کی بیٹیوں میں جو ہے ان مردوں کا کوئی حصہ نہیں، اور عورتوں سے تو کوئی رغبت ان کو تھی نہیں، ساری جو رغبت تھی ان کو مردوں سے ہی تھی۔ تو تیری جان کی قسم اے نبی، اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کی اخلاقی جو گراوٹ ہے کس طرح ان کو بیان کر رہا ہے، اس میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نبی کی جان کی قسم کھا رہے ہیں کہ وہ کیا وقت ہوگا، وہ کیا مطلب جو چل رہی وہ سین جو چل رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو جو ہے بیان کیا ہے۔ اور نشہ جو ہے وہ ایسی چیز ہے، ظاہر نشے کی حالت کو جبھی تو منع کیا گیا ہے کہ نشہ جو ایسی چیز ہوتی ہے جب انسان مکمل نشے میں ہوتا ہے تو وہ اپنے محرم رشتوں کا بھی پاس نہیں کر پاتا، نہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، نہ اسے پتا ہوتا ہے کہ میری بہن ہے یا کوئی محرم رشتہ ہے، ان کے ساتھ بھی اسی طرح ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے جس طرح غیروں کے ساتھ ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ نشہ جو ہے بہت بری چیز ہے۔ آخر کار پڑتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، اور ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ یہ پکی ہوئی مٹی کے پتھر ممکن ہے شہاب ثاقب کی نوعیت کے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آتش فشانی انفجار یعنی volcanic eruption کی بدولت زمین سے نکل کر اڑے ہوں اور پھر ان پر بارش کی طرح برس گئے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک سخت آندھی نے یہ پتھراؤ کیا ہو۔ اس واقعے میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں، اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا گزرگاہ عام پر واقع ہے، یعنی حجاز سے شام اور عراق سے مصر جاتے ہوئے یہ تباہ شدہ علاقہ راستے میں پڑتا تھا، اور عموماً قافلوں کے لوگ تباہی کے ان آثار کو دیکھتے ہیں جو اس پورے علاقے میں آج تک نمایاں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں اس درجے، اور لوگ جو جغرافیہ داما جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہاں اس درجے ویرانی پائی جاتی ہے کہ جس کی نظیر روئے زمین پر کہیں اور نہیں دیکھی گئی۔
इतनी वीरानी। ज़ाहिर है अल्लाह का जहाँ अज़ाब आया हो तो उस जगह की क्या कैफ़ियत होगी। और एका वाले ज़ालिम थे, तो देख लो हमने भी उनसे इंतकाम लिया और इन दोनों कौमों के उजड़े हुए इलाके खुलेआम रास्ते पे वाक़ हैं। यानी एका वाले कौन थे? यानी हज़रत शुएब की कौम के लोग। इस कौम का नाम बनी मदियान था। मदियन उनके मरकज़ी शहर को भी कहते थे और उनके पूरे इलाके को भी। रहा एका तो ये तबूक का कदीम नाम था, जो अभी तबूक है ना अरब में, जगह तबूक का भी हमने पढ़ा है। वो एका उसको इसलिए कि वहाँ पे घने जंगल थे, तो घने जंगलों की वजह से उसका नाम एका पड़ गया था। हिजर के लोग भी रसूलों की तकज़ीब कर चुके हैं। हमने अपनी आयात उनके पास भेजी, अपनी निशानियाँ उनको दिखाई, मगर सबको नज़रअंदाज करते रहे। वो पहाड़ तराश-तराश कर मकान बनाते थे और अपनी जगह बिल्कुल बेखौफ और मुतमईन थे। ठीक है ना? तो हिजर के लोग कौन थे? यह कौम समूद का मरकज़ी शहर था। इसके खंडर मदीने के शुमाल मग़रिब में मौजूद शेरुल उला से चंद मील के फ़ासले पे वाक़ है। मदीने से तबूक जाते हुए ये मकाम शाह राह पर मिलता है और काफ़िले इस वादी में से होकर गुज़रते हैं। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक कोई यहाँ क़याम नहीं करता, क्योंकि ये अज़ाबशुदा बस्तियाँ थीं। मगर वो सबको नज़रअंदाज ही करते रहे। वो पहाड़ तराश-तराश कर मकान बनाते थे और अपनी जगह बिल्कुल बेखौफ और मुतमईन थे। वो समझते थे कि हम तो इतने ताकतवर हैं, इतने मज़बूत हैं, पहाड़ों पे हमने घर बनाए हुए हैं, तो हमें कौन तबाह करेगा। आखिरकार एक ज़बरदस्त धमाके ने उनको सुबह होते आ लिया और उनकी कमाई उनके कुछ काम ना आई। अभी इसकी डिटेल आएगी तो हम उसमें पढ़ेंगे किस तरह अल्लाह ने उनको तबाह किया। हमने ज़मीन और आसमान को, इनकी सब मौजूदात को हक़ के सिवा किसी और बुनियाद पर ख़ल्क़ नहीं किया और फ़ैसले की घड़ी यक़ीनन आने वाली है। बस ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों की बेहूदगियों पे शरीफ़ाना दरगुज़र से काम लो। यक़ीनन तुम्हारा रब सबका ख़ालिक़ है, सब कुछ जानता है। हमने तुमको 7 ऐसी आयतें दे रखी हैं जो बार-बार दोहराई जाने के लायक हैं और तुम्हें कुरान अज़ीम अता किया है। इससे 7 आयतों को जो है मुफस्सिरीन मुख्तलिफ जो है कुछ ज़्यादातर का तो ख़्याल यही है कि सूरह फ़ातिहा है जो बार-बार दोहराई जाती है। उसके अलावा जो 7 बड़ी सूरतें हैं, उसके बारे में भी कहा जाता है, जो हम पढ़ के जा चुके हैं, कि जिनमें से जो है सूरह बकरा, आल इमरान, सूरह निसा, सूरह माइदा, सूरह अनाम, सूरह अराफ, सूरह यूनिस, या अनफ़ाल और तौबा। तो ये जो 7 सूरतें हैं बड़ी, और हमने पढ़ा था कि जो इन 7 सूरतों को अच्छी तरह पढ़ ले वो उसका आलिम बन जाता है ना। तो कुछ जो उलमा है वो ये कहते हैं कि ये 7 सूरतें हैं, और ज़्यादातर की जो राय है वो ये है कि सूरह फातिहा की आयतें जो बार-बार दोहराई जाती हैं और तुम्हें कुरान अज़ीम अता कर दिया। और ये बात भी नबी सल्लम और आपके साथियों की तस्कीन और तसल्ली के लिए फरमाई गई है। वक़्त वो था जब हुज़ूर और आपके साथी सब के सब इंतहाई खस्ता हाली में मुब्तला थे। कार नबूवत की अज़ीम ज़िम्मेदारियाँ सँभालते ही हुज़ूर की तजारत करीब हो चुकी थी और हज़रत खदीजा का भी सरमाया 10-12 साल में ख़त्म हो चुका था। तो हर जगह से मुसलमानों के लिए जो है या बायकॉट हुआ हुआ था। तो बहुत मुश्किल हालात थे और उनके जो कुफ़ार थे, उनके हालात जो थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे हुए हुए थे। तो मुसलमानों को ये महसूस होता था कि मतलब हम ईमान तो ले आए हैं और हमारे साथ जो है ये हालात ऐसे हो रहे हैं, कब हमारे साथ जो है हमारे हालात कब सही अच्छे होंगे, कब हम सुधरेंगे। तो फिर अल्लाह ताला उसके बाद ये बता रहे हैं कि तुम इस बताए दुनिया की तरफ आँख उठाकर ना देखो, जो हमने इनमें से मुख्तलिफ किस्म के लोगों को दे रखी है, और ना इनके हाल पर अपना दिल कुड़ाओ, बल्कि उसकी जगह जो माल दिया हुआ है, हमने जो तुम्हें ये दिया है ना, ये तुम्हें 7 आयतें दे दी, तुम्हें कुरान, ये उससे कहीं बढ़कर है। जो हमने दुनिया में ये लोगों को जो थोड़ा-सा सामान्य दुनिया दिया हुआ है, उसकी तरफ ना देखो। ये वक़्ती जो है एक वो है, उसके बाद जो सब कुछ अल्लाह ताला तुम्हें देगा। लेकिन ये एक वक़्ती आज़माइश है जिसमें से तुमको गुज़र के जाना है, ठीक है ना? तो यहाँ पे अल्लाह ताला यही इनको अल्लाह ताला कम्फ़र्ट कर रहे हैं। इन्हें छोड़कर ईमान लाने वालों की तरफ झुको और ना मानने वालों से कह दो कि मैं तो साफ-साफ तंबीह करने वाला हूँ। यानी अल्लाह ताला यहाँ कुरान की तारीफ़ भी बयान कर रहे हैं। आप देखें कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इन्हें छोड़कर ईमान लाने वालों की तरफ झुको, कुरान को पढ़ो। आप देखें लोगों को इस पे अट्रैक्शन नज़र नहीं आती कुरान में। तो जब कुरान के लिए बुलाया जाता है तो बहुत कम आप देखें लोग होते हैं जो कुरान की तरफ चलकर आते हैं, उसको दिल से सुनते हैं, ठीक है ना? उनका दिल चाहता है कि वो उसको सुने। हर बंदा इसकी तरफ आने के लिए तैयार नहीं होता, ठीक है ना? और फिर अगर आप ये देखें कि कोई अगर आपको बताए कि भाई कुरान से आज जैसे आप पूछे किसी से क्या कर रहे हो? जी कुरान सीख रहे हैं। अच्छा बस और कुछ नहीं करते, कुरान सीख रही हो? मतलब हम कुरान को बहुत ही लाइट लेते हैं, मतलब अच्छा कुरान सीख रही हो बस, मतलब कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप देखा जाए तो दुनिया का सबसे बेहतरीन काम क्या है? ये कुरान सीखना, सिखाना। और फिर ज़ाहिर-सी बात है कि अगर हम इस पे थक भी रहे हैं, फ़र्ज़ करें, आप भी आ रहे हैं जॉब करके, मैं भी आ रही हूँ, सुन भी रहे हैं, थक भी रहे हैं, तो यही तो असल में फ़ायदा है, मतलब हमारे लिए। फ़ायदा तो हमें ये दे रही है कि हम जो दुनिया में अपने 7-8 घंटे लगाते हैं, वो हमें क्या फ़ायदा दे रहे हैं? वो तो हमने खा लिया, कमा लिया, वो तो हमसे ख़त्म हो गया। उसके बारे में तो पूछ ही नहीं होनी हमारी। पूछ तो ये होनी है कि हमने कुरान कितना पढ़ा था,
کتنا اپنی ذات کے اوپر اس کو لاگو کیا، کیا اس سے کمایا، کیا ہم نے اس سے حاصل کیا. اصل میں تو یہی ہے جو ہم 1-2 گھنٹے میں پڑھ کے جو ہم اس کو حاصل کر لیں. تو اصل میں یہ ہمارا سرمایہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب لوگوں کو اس پہ انسٹرکشن نہیں آتی کہ ٹھیک ہے نا، یعنی یہ وہ دولت ہے جس کے سامنے دنیا کی ساری نعمتیں ہیج ہیں. یہ ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ دنیا کی ساری نعمتیں جو ہے اس کی ہیج ہیں. اور یہ آخرت میں جو ہے یہ قرآن ہی جو ہے ہمیں آنر دے گا، نہ کہ ہماری جو ہے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں، یا جو ہم نے جو بڑی بڑی ڈگریاں لی ہوئی تھیں کہ یہ ہماری شفاعت نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ سے آ کے. شفاعت تو یہ قرآن ہی کرے گا. ٹھیک ہے نا. یہ ہمیں جو سایہ ملے گا جو قیامت کے دن، یہ قرآن کی جو صورتیں یہ سایہ بن کے ہمارے پاس آئیں گی. تو یہ ہمیں فائدہ دے گی. تو ہمیں اس کو اس طرح سوچنا چاہیے کہ قرآن ہمارے لیے اس طرح سے ہمارے لیے جو ہے وہ سکون کا باعث بنے گا، اطمینان کا باعث بنے گا، سفارش کا باعث بنے گا. تو اگر ہمیں تھوڑا سا تھکن بھی ہوتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، مشکل بھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہم یہ سوچیں کہ اس کا فائدہ ہے ہمارے لیے. اور یہاں بھی فائدہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں بھی فائدہ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہاں پر یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے دنیا دے رکھی ہے، وہ انہی کو دیکھے جاتے ہیں. تو میں کہہ دوں کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں. یہ اسی طرح کی تنبیہ جیسی ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. اس گروہ سے مراد یہود ہیں. ان کو مقتسمین اس معنی میں فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے دین کو تقسیم کر ڈالا، اس کی بعض باتوں کو مانا اور بعض کو نہ مانا، اور اس میں طرح طرح کی کمی بیشی کر کے 20 فرقے بنا دیے. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن، یعنی ان کا قرآن کون سا تھا؟ توریت. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنے سے مراد وہی فعل ہے جس سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیا تم کتاب اللہ کی بعض باتوں پہ ایمان لاتے ہو اور بعض سے کفر کرتے ہو؟ تو پھر یہ جو فرمایا کہ یہ تنبیہ جو آج تم کو کی جا رہی ہے، یہ ویسی ہی تنبیہ ہے جس سے تم سے پہلے یہود کو کی جا چکی ہے کہ اپنے قرآن کو جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نہ ڈال دو، کہ کچھ کو ماننا ہے اور کچھ کو نہیں ماننا. قرآن کو جو ہے وہ پورا کو پورا فالو کرنا ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہاں کے پکارے کہہ دو، اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو. تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں. عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا. ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کو کیا کہتے تھے کہ کیا کہتے تھے آپ کو؟ شاعر ہے، جادوگر ہے، اور جو ہے دیوانہ ہے. یعنی ایک معزز شخص، ان کے خاندان کا معزز شخص، اس کو وہ اس طرح کی باتیں کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ آپ کو کمفرٹ کر رہے ہیں کہ لوگوں کی مذاق اور باتیں تمہیں بودر نہ کریں. اور اس کا علاج یہ ہے کہ جب اگر تمہارے دل کو سخت پریشانی ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ، اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرو جس کا آنا یقینی ہے. حتیٰ یاتی کل یقین، جب تک کہ آخری وقت سے مراد ہے جب تک کہ انسان کی موت نہ آ جائے. اس وقت اس انسان جو ہے وہ اللہ کو یاد کرے. جب بھی کوئی مصیبت ہو، پریشانی ہو، ہم نے کہا نا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے. تو جب ایسی چیزوں، ایسے مطلب بودر کریں چیزیں، تو فوراً جو انسان اللہ کی طرف جو ہے وہ پلٹ آئے. سورہ نحل، یہ بھی مکی سورہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نحل، نحل جو ہے وہ بی، شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، اس کا ذکر ہے اس کے اندر، اس لحاظ سے اس کا نام سورہ نحل ہے. مکی سورہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتی امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون. آگے اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ. پاک ہے وہ اور بالا و برتر اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یعنی اللہ کا فیصلہ کس طرح سے آ گیا؟ اس کے ظہور و نفاذ کا وقت قریب آ لگا ہے. یعنی یا تو یہ کہ اب اللہ تعالیٰ جلد ہی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت، یعنی یہ لاسٹ صورتوں میں سے ہے مکی صورتوں کی. تو اللہ تعالیٰ جلدی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے گا یہاں سے ہجرت کے لیے، اور پھر وہاں سے ظاہر سی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ریاست قائم ہوگی، اور پھر وہ جو جنگ بدر کا جو معاملہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا پہلے ہی تھا، اور وہ یہ عذاب بھی مانگتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب آ گیا ہے فیصلہ اللہ تعالیٰ کا. اور پھر دوسری بات یہ، قیامت سے ریلیٹڈ بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، ظاہر اللہ کے نزدیک تو قیامت بالکل دور نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ کا ٹائم، ہمارا ٹائم ڈفرینس بالکل ڈفرینس ہے. تو یہاں پہ اللہ یہ بتا رہا ہے آگے اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ. پاک ہے وہ اور پالا اور برتر ہے اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں. وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے. یعنی نور نبوت، روح نبوت. ایک تو روح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں کو بھی کہتے ہیں جیسے جبرائیل علیہ السلام کو، اور جو نبوت کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں روح سے جو کیا ہے کہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے. کیونکہ کفار کیا کہتے تھے کہ کیا نبی کو ہی، نبی ہی ملے تھے جن کے اوپر جو ہے قرآن نازل کر دیا گیا، یا مکہ کے جو ہے 2 سرداروں پہ کیوں نازل نہیں کر دیا گیا؟ مکہ اور طائف کے 2 سردار تھے بڑے، تو کہ ان پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ یہ بھی قرآن کے اندر ہی آتا ہے
ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، وہ جس کو چاہے اپنی نبوت کے لیے جو پسند فرما لے۔ اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو، میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، لہذا تم مجھی سے ڈرو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وحی کا پیغام جو وحی کے ذریعے جو پیغام جو بھی لائے گا، جو نبی بھی، وہ سب سے زیادہ جو خود بھی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اور لوگوں کو بھی جو ہے وہ اللہ سے ڈرانے والا ہوگا۔ اس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا، وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ہم بار بار پڑھ چکے ہیں کہ برحق پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا کس مقصد کے لیے ہے؟ اس مقصد کے لیے بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہاں پیدا کرنا تھا اور پھر انسان کی جو ہے یہاں پر آزمائش کرنی تھی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو حق کے ساتھ ہر چیز بنی ہوئی ہے، اور پھر یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ ہی کے پاس ساری طاقت ہے، ہر چیز کی طاقت اللہ کے پاس ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو بنانے سے نہیں تھک سکتا تو انسان کیا چیز ہے اس کے لیے؟ اس نے انسان کو، اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرمائے نا کہ اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے سریحن وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا۔ ٹھیک ہے، ایک اسپرم ڈراپ سے انسان جو ہے پیدا کیا گیا۔ کیا چیز تھی وہ؟ کتنا جو ہے تمام جانوروں میں سب سے کمزور جو ہے وہ انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب اللہ کے معاملے میں، اور جھگڑتا بھی کس معاملے میں؟ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جھگڑتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو سریحن وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا۔ اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی، اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی بلیسنگز مختلف جو ہے اپنی بلیسنگ پچھلی بھی آیتوں میں، پچھلی بھی صورتوں میں اللہ نے اپنی خوب بلیسنگز بتائی، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اس کو چھوڑ نہیں دیا۔ بے شمار نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں اور آسمان میں جو ہے ہمارے اپنے نفس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی۔ ٹھیک ہے نا؟ اب سب سے بڑی بات یہاں پر جو اللہ تعالیٰ جانوروں کی بات بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے ہمیں میٹ پرووائڈ کیا، اور وہ میٹ ہمارے لیے کتنا زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس سے ہمیں آئرن ملتی ہے، اس سے ہمیں فیٹ ملتی ہے، اس سے ہمیں پروٹین ملتی ہے، وہ ہماری باڈی کو جو ہے وہ وارم کرتی ہے۔ پھر نہ صرف یہ جانور ہمیں میٹ پرووائڈ کرتے ہیں، ہمیں دودھ پرووائڈ کرتے ہیں، اور پھر وہ وزن اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتے ہیں۔ پھر یہی جانور جو ہے اریگیشن کے لیے، فارمنگ کے لیے جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں۔ پھر یہ جو ہے نیچرل فرٹیلائزرز ہیں، یعنی ان کا جو پوپ ہوتا ہے وہ نیچرل فرٹیلائزر ہے۔ اس سے جو ہے وہ جو ہے فرٹیلائزر ہوتا ہے، نباتات اگانے کے لیے کتنا بیسٹ جو ہے وہ فرٹیلائزر ہے۔ پھر اس کو سیل کرتے ہیں، یا اس کی کسی بھی چیز کو، گوشت کو سیل کریں، اس کے دودھ کو سیل کریں، یا اس کو خود بھی سیل کریں، تو کتنا جو ہے انسان کی معیشت کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستے کھولے ہیں اس کے لیے نا۔ پھر ملک ہے، میٹ ہے، اس کی اسکن ہے، اس سے کیا کچھ، اس کے ملک سے کیا کچھ نہیں بنتا، کتنی بے شمار چیزیں ہیں جو اس کی ملک سے جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں، اس کی میٹ سے بنائی جاتی ہیں، اس کی اسکن سے بنائی جاتی ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ کتنی جلدی جلدی یہ ریپروڈیوس ہوتے ہیں۔ میں نے اس دن بتایا تھا نا، اللہ تعالیٰ نپی تلی مقدار کے ساتھ اگا رہی ہے نا چیزیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وائلڈ اینیمل اتنی زیادہ تیزی سے نہیں گرو ہوتے جتنی تیزی سے یہ گرو ہوتے ہیں، ریپروڈیوس ہوتے ہیں، اور کتنے لوگ اس کو، کروڑوں بلینس کے قریب اس کو لوگ جو ہے ان جانوروں کو کھاتے ہیں۔ تو کتنی جلدی ریپروڈیوس ہوتے ہیں کہ ہر ایک کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے، اور ملٹیپل جو لوگوں کی بینیفٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر پیدا کیے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کے اندر بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو تمہارے لیے ٹیم کر دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ تم کچھ پر تم سوار ہوتے ہو، کچھ کو تم کھاتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور کچھ کو تم جو ہے دوسرے اپنے تمہارے دوسرے بینیفٹس ہیں جن کے لیے تم ان کو جو ہے استعمال کرتے ہو۔ تو پھر کیوں تم اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ ایک ایک چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے استعمال کی نکالی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر جو اس کو مینشن کیے۔ کیوں اللہ تعالیٰ مینشن کر رہا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ اپنے احسان جو ہے ہمیں بتا رہے ہیں؟ تاکہ ہم اس مالک کے احسانات کو مانیں، صرف اسی سے لو لگائیں، اس کی توحید کو مانیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو دوسرے فائدے بھی ہیں، ان میں تمہارے لیے جمال ہے، جبکہ صبح تم انہیں چڑھنے کے لیے بھیجتے ہو اور جبکہ شام انہیں واپس لاتے ہو۔ ٹھیک ہے، یہ کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے کہ جب تمام جانور جو ہے صبح صبح گھاس چرنے جاتے ہیں اور شام کو جو ہے وہ واپس آ رہے ہوں۔ اور پھر ظاہر عرب کا تو تھا ہی، یہ ان کی دولت سمجھی جاتی تھی۔ آج ہماری دولت کچھ اور ہے، ہماری فیکٹریاں ہیں، بزنسز ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے کمائی کے جو ذرائع ہیں وہ دوسرے ہیں اس دور میں۔ ہمیں تو جانور نظر ہی نہیں آتے یہاں پہ نا، حتیٰ کہ فارم ہاؤس جا کے جو ہے ہم جانور دیکھیں، ورنہ یہاں پہ یا پھر اپنے ملکوں میں جا کے دیکھیں تو نظر آئیں گے، لیکن یہاں تو جانور نظر ہی نہیں آتے۔ تو جو ہے بچوں کو ہم کس طرح دکھائیں یہ جانور؟ تو پھر اس کے لیے پھر اسپیشلی کوئی فارم ہاؤس کا دورہ کرنا پڑے گا۔ بچوں کو تو بیچاروں کو اب تک جو ہے وہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ وہ گئے نہیں کہ جاتے گائے کو دیکھتے کس طرح کٹ رہی ہے، یا بکریوں کی کس طرح قربانی ہوتی ہے۔ بچوں نے جا کے عید پہ گئے ہیں لیکن بقرہ عید پہ نہیں گئے، تو بچوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ قربانی کیسی ہوتی ہے۔ وہاں پاکستان میں تو ہر بندے کو، یہ ہندوستان میں یا اس طرح کے جو ممالک ہیں یہاں پر تو بس وہیں پر ہوتی ہے گھروں کے یا ایریاز کے اندر، باقی یہاں تو کہیں پہ بھی نہیں ہوتی سامنے۔ تو بچوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ قربانی کیسے ہوتی ہے۔
تو کیا اس کا حسن ہے، کیا وہ دیکھیں اس قربانی کا مزہ ہی کیا ہوتا ہے کہ جب بچے اس کو لاتے ہیں پالتے ہیں، بلکہ پہلے تو اور زیادہ اچھا لگتا تھا، اب تو بالکل وہ چیز بھی ختم ہوتی جا رہی ہے ہمارے ملکوں میں سے کہ اب پالنا یا اس کو پال پوس کے بڑا کرنا وہ چیز بھی نہیں رہی ہے، لیکن کتنی خوبصورتی تھی اس چیز کے اندر، ہم جو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی۔ تو وہی اللہ تعالیٰ اس کی خوبصورتی بیان کر رہے ہیں کہ تمہارے لیے جمال ہے جب کہ تم صبح انہیں چڑھنے کے لیے بھیجتے ہو، جب کہ شام انہیں واپس لاتے ہو، وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سب جانبشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ اور اگر ہم اس کو اس پہ ہی وہ کر لیں کہ ہمارے لیے جہاز بنا دیے، ریل گاڑیاں بنا دی، کیا کہتے ہیں کاریں ہیں، بسیں ہیں، تو وہی کام جو ہے وہ ہمارے لیے یہ چیزیں کر رہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ لرؤوف الرحیم ہے، یعنی رؤوف کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ریموو دا ڈیفیکلٹی، اور رحیم کیا ہے، برنگ ایز ٹو دا پیپل، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نہ صرف جو ہے ہماری مشکلوں کو آسان کرتا ہے بلکہ ہمارے لیے ایز بھی لاتا ہے۔ اور اس نے گھوڑے اور خچر گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور تمہاری زندگی کی رونق بنے۔ تو دیکھیں گھڑ سواری لوگ سیکھتے ہیں تو ایک نہ صرف جو ہے کہ جنگوں میں وہ کام آتی تھی، بلکہ یہاں پر بھی ابھی بڑے عمراؤں کا جو یہ کام ہے کہ وہ گھڑ سواری جو ہے وہ سیکھتے ہیں اور گھڑ سواری جو ہے وہ کرتے ہیں۔ یہاں عام لوگوں کا کام یہ کہ لوگ تو گھوڑے نہیں رکھ سکتے، گھوڑوں کی قیمت اتنی ہے، کاروں کی بھی قیمت نہیں ہوگی، یہاں گھوڑے رکھنا آسان کام نہیں ہے۔ تو آپ بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی مطلب وہ خوبصورتی بتائی ہے کہ وہ سوار ہو تمہاری زندگی کی رونق بنے، اور وہ اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں، یعنی ہمارے سامنے جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، ہمارے پیچھے کیا چیزیں کار فرما ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں کہ کس کس طرح سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ پیچھے سے ہماری حفاظت کر رہی ہیں، تو جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے۔ اور اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں۔ اور اسی طرح جب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اتنی بلیسنگز اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کی، تمہاری یہ بلیسنگز اتاری، ان کا تم شکر ادا کرو، تو سب سے بڑی بلیسنگ اللہ تعالیٰ کی یہ تھی کہ اس نے تمہیں بے راہ نہیں چھوڑ دیا، تمہارے لیے بھلائی کا، تمہارے لیے راستہ دکھانے کا انتظام کیا، اس نے نبوت کے ذریعے تمہاری رہنمائی کی بندوبست کی۔ تو اس کو بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ سمجھو، اس کو بھی ہاتھوں ہاتھ لو، اس کو بھی پڑھ کے، اس کو سمجھ کے جو ہے اللہ کے راستے پہ جو ہے وہ چلنے کی کوشش کرو۔ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، یعنی اللہ تعالیٰ پھر یہی بتا رہا ہے کہ اصل مقصد جو ہے آزمائش ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیدائشی طور پہ ہی تمام انسانوں کو جو ہے مسلمان بنا دیتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا مقصد آزمائش نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ سب کو مسلمان بنا دیتا۔ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو، تمہارے جانوروں کے لیے چارہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے پھل پیدا کرتا ہے۔ اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو، سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، اور سب تارے بھی اس کے حکم سے مسخر ہیں۔ اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ بار بار اللہ تعالیٰ دیکھیں انہی کے لیے ان لوگوں کا کر رہا ہے کہ یہ تفکرون، ٹھیک ہے نا، یاقلون، یذکرون، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جو اس پر جو ہے آنکھ بند کر کے نہیں گزر جاتے ان چیزوں کو دیکھ کر، بلکہ اس میں جو ہے عبرت حاصل کرتے ہیں، اس سے لیسن حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیے، یہ تفکرون، یاقلون، یذکرون، تشکرون، پھر وہ شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا۔ اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ جو بہت سے رنگ برنگ کی چیزیں اسے تمہارے لیے زمینیں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں، یعنی طرح طرح کے لوگ ہیں، طرح طرح کی لینگویجز ہیں، کلرفل دنیا ہے، اٹریکشن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو ہے اٹریکشن رکھی ہے نا، کہ دنیا کو بور نہیں کیا، کہ ہمیں بلیک اینڈ وائٹ دنیا بنا کر اللہ تعالیٰ دے دیتا تو ہمارے لیے کیا اٹریکشن ہوتی کہ دنیا بلیک اینڈ وائٹ ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں ہم پہلے جو اب زمانے میں بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی دیکھتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو اب اگر آپ اس سے موازنہ کریں آج کے دور میں کلرفل ٹی وی ہے، کلرفل پکچرز ہیں، کتنا فرق لگتا ہے۔ اگر آپ بلیک اینڈ وائٹ کوئی پچھلی چیز دیکھیں دور کی تو اچھی بھی نہیں لگ رہی ہوتی ہے، یہ کیا ہے، اب تو مزہ ہی نہیں آ رہا ہوتا اس پرنٹ پر، اور اب جب کلرفل چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں تو کتنی اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے بندے کا مزاج کا، اس کی فطرت کا، اس کے نیچر کا، کہ اس کا ذوق کیا ہے بندے کا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ہمارے لیے جو ہے وہ پیدا کی۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کے مشروب ہیں، طرح طرح کی سبزیاں ہیں، طرح طرح کے پھل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم جو اپنی ڈشز بناتے ہیں اس میں جو پھل ڈالتے ہیں، سوری سبزیاں ڈالتے ہیں رنگ برنگی، وہ کھانے کو کتنی خوبصورتی دیتی ہیں۔ تو بس سوچنے والی نظر ہے کہ جتنا سوچیں گے آپ اتنا ہی زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی آپ کو قدرت کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی مہربانی جو ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پر کتنا زیادہ پیار آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سب ہمارے لیے بنایا ہے۔ کس کے لیے بنایا؟ اللہ تعالیٰ کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا،
बेसिकली ना जिनों को उठाना है, फ़ायदा तो सिर्फ़ इंसान असल में इन चीज़ों से फ़ायदा उठा रहा है। जानवर अपनी मख़लूक है, वो तो घास-फूस खा के अपना गुज़ारा कर लेती है। बेसिकली देखा जाए तो हर चीज़ जो है वो इंसान यूटिलाइज़ कर रहा है। कुरान जो है वो है ही इंसान के लिए ना। तो अब आप ये देखेंगा इस कुरान को जो हम यूज़ करते हैं कि भई इसको हम कुरान ख़ानी कर लें, हम किसी को बख्श दें, तो क्या वो ये कुरान इसलिए उतारा गया है जिसमें इसमें अल्लाह ने हमारे लिए चीज़ें उतारी हैं, कि हम उसको जो है बस जो है इसलिए पढ़ लें कि हम लोगों को बख्श दें या हम जो है बरकत के लिए हासिल कर लें, जबकि हम उसको समझ के ना पढ़ें, उसको देखें ना कि इसके अंदर अल्लाह ताला ने कितने जो है अल्लाह ताला ने हीरे हमारे लिए रखे हुए हैं। नहीं सोचेंगे, नहीं गौर-व-फ़िक्र करेंगे तो कुछ पता भी नहीं होगा कुरान के बारे में। तो कितनी चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने खोल-खोल के कभी दिमाग जाता भी नहीं इन चीज़ों की तरफ, जब तक कि कुरान जो है जब खोल के ना पढ़ें। तो जब पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि अल्लाह ने एक-एक चीज़ और भी जब दर्स देने आ रही होती है ना, तब मैं और गौर से पढ़ती हूँ। तो मैं कहती हूँ वाक़ई अल्लाह ताला वैसे तो इतने गौर से पढ़ के ही गुज़र जाते हैं। तो पढ़ने का मकसद तो हम सबके सुनने का मकसद यही है कि कुरान की चीज़ों पर गौर करें। तो जब इंसान गौर करता है तो वाक़ई भी अल्लाह की कुदरत ज़्यादा आपको महसूस होती है ना। अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत का एहसास होता है कि देखें ये मालिक ने हमें बनाकर छोड़ नहीं दिया और वो इसलिए हमें इसलिए पैदा नहीं किया इससे वो हमें जहन्नम में डाल देगा। उसने हमारी हिदायत के लिए, उसने हमारी दुनिया में ज़िंदगी गुज़ारने के लिए इसने तमाम ज़ीनतें बनाई हैं। हमें इससे फ़ायदा भी उठाना है, लेकिन हमें इसमें इतना महव नहीं हो जाना है कि हमें फिर अल्लाह को भूल जाएँ। इसके बनाने वाले को हमें याद रखना है। तो वही है जिसने तुम्हारे समंदर को मुसख्खर कर रखा है ताकि तुम इससे तरोताज़ा गोश्त लेकर खाओ और इससे ज़ीनत की वो चीज़ें निकालो जिन्हें तुम पहना करते हो। फिर अल्लाह ताला समंदर के देखें, समंदर की बात करें, समंदर को भी अल्लाह ताला ने एक हद का पाबंद रखा है। मौजें कितनी तेज़ी से मौजें आती हैं। अगर अल्लाह ने एक बंद बाँध दिया है समंदर के ऊपर, तो उस हद से ज़्यादा जो है वो समंदर नहीं जा सकता। ये किसकी कुदरत है? इंसान ये भी तो सोचे ना, क्या ये अगर ये जो अल्लाह ताला ने लिमिटेशंस रखी हैं, जो अल्लाह के बजाय दूसरों को अल्लाह का को जो के साथ शरीक कर रहे हैं, क्या वो ये सब कर सकते हैं? ये कितनी बड़ी अगर इंसान आँखें खोल के देखे कि अल्लाह ताला ने उनको एक लिमिट का पाबंद रखा है और जब अल्लाह ताला कहता है कि इसकी लिमिट खत्म हो जाए तो फिर आप देखें सैलाब आ जाते हैं, ज़मीन इनके बंध टूट जाते हैं, इनकी मौजें जो हैं बेरहम हो जाती हैं और पूरी-पूरी बस्तियों को जो है तबाह कर देती हैं, जब अल्लाह ताला का अज़ाब आ जाता है या अल्लाह ताला की सज़ा आ जाती है। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि लेकिन अल्लाह ताला ने इसको मुसख्खर किया तुम्हारे लिए, तो तुम इससे फ़ायदे उठाओ। उसमें से तरोताज़ा गोश्त निकाल के खाओ, ज़ीनत की चीज़ें यानी सीप है, इसमें मोतियाँ हैं, वो निकालो, वो पहनो। तुम देखते हो कि कश्ती समंदर का सीना चीरती हुई चलती है। ये सब कुछ इसलिए कि ताकि तुम अपने रब का फ़ज़ल तलाश करो। बड़ी-बड़ी कश्तियाँ हैं, बड़े-बड़े जहाज़ हैं, लेकिन देखिए आप समंदर में डूबते नहीं हैं। लेकिन आप ये देखिए एक छोटी-सी सुई है ना, वो सुई डूब जाएगी। तो देखिए कशिश वो जो इसकी जो पानी हटाने की जो कैपेसिटी है, वो अल्लाह ताला ने किस तरह रखी है कि जितनी चौड़ी और बड़ी चीज़ होती है, वो डूबती नहीं है। जितनी पतली और हेवी चीज़ होगी, वो डूब जाएगी। तो अल्लाह ताला ने किस तरह से अल्लाह ताला चीज़ों को हमारे लिए मुसख्खर किया, हम नहीं जान सकते। जो आज हम देख रहे हैं कि अल्लाह ने लोगों को दिमाग दिया, लोग उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, लोग उसको डिस्कवर कर रहे हैं कि क्यों ऐसा होता है। तो फिर हमें चीज़ों के बारे में पता चलता है, हाँ, ये चीज़ इसलिए ऐसा हैरान ही होते थे ना कि जहाज़ नहीं डूब रहा, ये सुई तो डूब गई, क्या वजह थी? ठीक है? तो ये इंसान यही अल्लाह ताला कहते हैं ना कि गौर करो, फ़िक्र करो, क्या वजह है? और इसके शुक्रगुज़ार बनो। फिर अल्लाह ताला के इंसान शुक्र करता है, वाक़ई अल्लाह ताला तेरा बहुत शुक्र है। इंसान डूब जाता है, आप देखें। उसने ज़मीन पे पहाड़ों की मेखें गाड़ दी ताकि ज़मीन तुमको लेकर ढुलक ना जाए। ये अल्लाह ताला का दूसरा एहसान है। अब जो अल्लाह ताला ने एहसान हमारे पर किए कि अल्लाह ताला ने पहाड़ों को इतना डीप रूटेड किया हुआ है कि वो ज़मीन को जो है उसने एक उसमें रखा हुआ है। इसने बैलेंस में रखा हुआ है। उसने दरिया जारी किए और कुदरती रास्ते बनाए। उन्हीं के अंदर से अल्लाह ताला ने जो है मुख्तलिफ जो है दरिया बनाए, में न न नदी नाले बनाए और कुदरती रास्ते बनाए ताकि तुम हिदायत पाओ। यानी तुम अपने रास्तों पे जाओ, जहाँ तुम्हें जाना है। उसने ज़मीन में रास्ता बताने वाली अलामतें रख दी। ठीक है ना? यानी खुदा ने सारी ज़मीन बिल्कुल यकसा बनाकर नहीं रख दी, बल्कि हर खित्ते को मुख्तलिफ इम्तियाज़ी अलामात यानी लैंडमार्क से मुमताज़ किया है। इसके बहुत से दूसरे फ़वाइद के साथ एक फ़ायदा ये भी है कि आदमी अपने रास्ते, अपनी मंज़िल मकसूद को अलग पहचान लेता है। इस नेमत की कदर आदमी को उस वक़्त मालूम होती है जबकि इसे कभी ऐसे रेगिस्तानी इलाकों में जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ हो, जहाँ इस तरह के इम्तियाज़ी निशानात तकरीबन मफ़क़ूद होते हैं और आदमी हर वक़्त भटक जाने का खतरा महसूस करता है। जब हम लैंड पे जाते हैं, जब हम सफ़र करते हैं, जब दूसरे मुल्कों में जाते हैं, तो हर जगह लैंडमार्क होते हैं जिसकी वज़ह से हमें पता होता है कि ये इलाका इससे या दूसरा मुल्क शुरू हो गया है या दूसरा स्टेट शुरू हो गया है, तो वो पता होता है, वो चीज़ पता होती है। और तारों से भी लोग हिदायत पाते हैं। तो पहले ज़माने में तो ज़ाहिर है नेविगेटर वगैरह तो ये नहीं थे जो अब इजाद हो गए। तो लोग जो थे जहाज़ों पे जब सफ़र करते थे, शिप पे से सफ़र करते थे, तो फिर तारों के ज़रिए जो है वो रास्तों को मालूम करते थे। तो एक इंसान के लिए जो है हम ये देखिए अल्लाह ताला ने इतना कुछ जो है वो मुसख्खर कर रखा है।
کہ انسان جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، پوری زندگی گزر جائے لیکن انسان جو ہے اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتا۔ پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے وہ جو کچھ پیدا نہیں کرتے دونوں یکساں ہیں؟ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ یہ سب بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا احسان یاد کرا رہا ہے کہ پھر بھی تم دوسروں کو، تمہیں اصرار ہے کہ تمہیں دوسروں کو ماننا ہے۔ اگر تم ان اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، یعنی اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں پہ ہمیں پکڑتا نہیں ہے، ہمیں ٹائم پیریڈ دیا جا رہا ہے، ہمیں چھوڑے جا رہا ہے۔ اس کی رحمانیت کی جو ہے دلیل ہے کہ وہ ہماری شارٹ کمنگ کے باوجود جو ہے ہمیں ٹائم دیتا رہتا ہے۔ اور اگر ہم اپنا شکر دیکھیں اور اللہ کی نعمتیں دیکھیں تو ہمارا شکر جو ہے اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی یاد آیا تو کر لیا، اور کبھی ناشکری بھی کر بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ منہ سے کبھی جو ہے شکر تو کم ہی نکلتا ہے، ناشکری ذرا زیادہ ہی نکل جاتی ہے ہمارے منہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، یعنی اللہ کی نعمتوں کو گن سکتے ہیں اور نہ ہی اس کا ہم جو ہے وہ شکر ادا کر سکتے، دونوں کام ہم نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف اور چھپے سے بھی بے شک۔ اور دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں بلکہ وہ خود مخلوق ہے، مردہ ہے نہ کہ زندہ، ان کو کچھ معلوم نہیں کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تمہارا خدا بس ایک خدا ہے مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں۔ اللہ یقیناً ان کے سب کرتوت جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی۔ وہ لوگ ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہوں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات بتا رہے ہیں کہ اتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھنے کے بعد پھر بھی وہ سرکش بنے ہوئے ہیں، پھر بھی وہ غرور نفس میں مبتلا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو، تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، کہ تمہارے دل کتنا زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے ہوئے ہیں بیسیکلی۔ اور پھر ذرہ برابر تقرب بھی جو ہے انسان کو جنت سے محروم کر سکتا ہے۔ تو انسان کو اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہمارے دل میں کہ تکبر تو نہیں آ رہا، کہیں غرور تو نہیں آ رہا۔ اور پھر بعض دفعہ تکبر انسان کو یہ نہیں کہ دنیاوی چیزوں میں آتا ہے، انسان کو دین پہ بھی تکبر آ جاتا ہے، اور دین کے لبادے میں زیادہ آتا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے نا اس وقت زیادہ انسان کو جو ہے بہکاتا ہے۔ دنیا تو دنیا ہے ہی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن دین میں کے معاملے میں انسان کو زیادہ ڈرنا چاہیے کہ جب انسان زیادہ نماز روزہ کر رہا ہو، زیادہ دین کے کام کر رہا ہو، تو اس وقت اس کو زیادہ سنبھل کے کام کرنا چاہیے، کہ اس وقت جو ہے انسان جو ہے وہ ذرا ذرا سی بات پہ انسان کو بہکاتا ہے، ارے یہ تو بہت، یہ اس کو کیا ہے، یہ تو کچھ کرتا ہی نہیں، میں تو زیادہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ بہت زیادہ دھیان دینے کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے، اور ذرا سی بھی صرف جو ہے انسان کو کہیں سے کہیں لے جا سکتی ہے۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو جبکہ تو نے ہمیں ہدایت دیتی ہے، ہمیں جو ہے ڈیویٹ نہ کرنا، ہمارے دل کو اپنی رحمت سے ہمیں نواز دینا۔ تو دین کے لبادے میں شیطان جو ہے وہ زیادہ آتا ہے، اور ایروگنس بھی اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ آتی ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا اللہ نے کہا قرآن میں کہ علم آ جانے کے بعد جو انہوں نے زیادتیاں کی، جب انسان کے پاس علم آ گیا تو وہ لڑے ایک دوسرے سے انہوں نے آگے نکلنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کی، انہوں نے فرقے بنا لیے کہ تم کم ہو، ہم زیادہ ہیں، تم کافر ہو، تم مشرک ہو، تم منافق ہو، تم یہ ہو، تم یہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز جو ہے بہت انسان کو ڈرنا چاہیے اس چیز سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے منہ سے جو ہے کوئی ایسا وقت نہ نکل جائے، ایسی چیز نہ نکل جائے جو انسان کو ایک غلط بات بھی انسان کو جو ہے پھسلانے کے لیے جو ہے کافی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے پروردگار تمام چیزوں سے۔ اور جب ان سے کوئی پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے تو کہتے ہیں جی وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ یہ باتیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی اٹھائے، ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹے جنہیں بر بنائے جہالت کے گمراہ کر رہے ہیں، یعنی خود بھی مس گائیڈ ہوں اور اپنے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوسروں کو بھی جو ہے وہ مس گائیڈ کر رہے ہوں۔ تو وہ ظاہر ہے نہ وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے قیامت کے دن، اور جو ہے وہ دوسروں کے بوجھ بھی جو ہے وہ اٹھائیں گے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں جو میں نے اوپر ایروگینس کا بتایا تھا کہ ایروگینس جو ہے انسان کے بیہیویئر سے پتہ چل جاتا ہے، اس کی باتوں سے، اس کی بیہیویئر سے، کسی بھی شخص کے اندر اگر ایروگینس ہے، سرکشی ہے تو وہ نظر آ جاتی ہے بیہیویئر سے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ پھر جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ پرانے وقتوں کی جو ہے بوسیدہ کہانیاں ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہتے تھے کہ یہ جو ان کو جو ہے صبح شام جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرائی جاتی ہے یہ چیزیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مانتے نہیں تھے نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہتے تھے انہوں نے فیبریکیٹ کر لیا، خود بنا لیا، اور صبح شام جو ہے ان کو ڈکٹیٹ کرایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ جو ہے انبیاؤں کے واقعات دے کے جو ہے دلیلیں دی ہوئی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے مکھیوں کا ذکر کیا ہے، جانوروں کا ذکر کیا ہے، چھوٹے چھوٹے جو ہے آپ یہ دیکھیں چونٹی کا ذکر کیا ہے، تو کہہ رہے ہیں یہ کیسا قرآن ہے، اس میں ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر ہے، اس کا مطلب یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے
اس میں چھوٹی چھوٹی کا ذکر ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. تو یہاں پہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ قیامت کا روز اپنے بوجھ بھی اٹھائے اور ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹے جنہیں بر بنائے جہالت سے گمراہ کر رہے ہیں. دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو اپنے سر لے رہے ہیں. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو انسان جو ہے خود بھی گمراہ ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے. ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ بھی یہ بات بھی کسی کو پر بلا یعنی آپ کو نالج بھی نہیں ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں ہے, کسی کو کافر کہہ دینا, کسی کو مشرک کہہ دینا, کسی کو منافق, کسی کو مرتد کہہ دینا, یہ ذمہ داری ہم اپنے سر پہ کیوں لے رہے ہیں؟ جس ذمہ داری کا بوجھ اللہ تعالیٰ نے ہم پر نہیں ڈالا, ہم کیوں اس ذمہ داری کا بوجھ اپنے منہ سے لیں؟ ٹھیک ہے نا. اگر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے, تو ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ ہم جو ہے صحیح بات جو ہے پہنچا دیں. اب جو غلط کر رہا ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا یا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو بھی معاملہ کرتا ہے. ہم اس ذمہ داری کا بوجھ کیوں اٹھاتے ہیں جب ہم اس کو یہ بول دیتے ہیں کہ وہ کافر مشرک جو بھی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم نے اس کی ذمہ داری لے لی, ہمارے کہنے سے وہ کافر ہو گیا, ہمارے کہنے سے مشرک ہو گیا, ہمارے کہنے سے وہ جہنم میں چلا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو بڑا نہیں سمجھ رہے. اس کا مطلب ہے ہم اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ جو ہے حاکم مطلق نہیں سمجھ رہے. تبھی ہم فیصلے اس دنیا کے اندر کر رہے ہیں. فیصلے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا. ٹھیک ہے نا. تو اس بات کو ہمیں بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے. ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں. تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کی بکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی, اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے اس کے آنے کا ان کو گمان نہ تھا. یہ پچھلے بھی ساری جو قومیں گزری جنہوں نے اپنے نبیوں کا انکار کیا, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارا پھر عذاب ان کے اوپر کیسے آیا. ان سے پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا. ان سے کہے گا بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑے کیا کرتے تھے. جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے. ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی ڈور کے فوراً ڈھکے ڈال دیتے ہیں. یعنی جب وہ قیامت کے روز ان تمام لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب میں پکڑا, ٹھیک ہے نا, تو جب قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کو کھڑا کرے گا اپنے سامنے, تو ان کے سر جو ہے وہ جھک جائیں گے. ان کے پاس کوئی وہی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی جواب دے سکے وہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو جن کو دنیا میں علم حاصل تھا, تو وہ کون سا علم تھا؟ وہ دنیا کا علم نہیں تھا, بلکہ جن کو دین کا علم تھا, جن کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل تھی, وہ لوگ آگے بڑھ کر جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ ان کے لیے آج رسوائی بدبختی ہے, کیونکہ یہ جب دنیا میں ان کو اچھی بات بتائی گئی یہ مان کر انہوں نے نہیں دیا. ٹھیک ہے نا. تو کافروں کے لیے جو ہے رسوائی بدبختی ہے, اور ان کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ جب ان کو فرشتے پکڑتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ فوراً جو ہے اپنے ہاتھ پر ڈھیلے چھوڑ دیتے ہیں. جب تک موت نہیں آتی تو اکڑے رہتے ہیں, جیسی ہی موت آتی ہے تو ان کی ساری سب سرکشی اور سب نکل جاتی ہے, اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے. ملائکہ جواب دیتے کر کیسے نہیں رہے تھے, اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے, اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ, وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے. بس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے, یعنی تکبر کرنے والے, سرکشی کرنے والوں کے لیے. دوسری طرف جب خدا تعالیٰ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی, تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز اتری ہے. یہ مومنین کا رویہ ہے, ٹھیک ہے, متقین کا رویہ ہے کہ وہ قرآن کو اتنی مطلب وہ دل سے لگا کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بہترین پیغام اتارا ہے. اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے دنیا میں بھلائی اور آخرت کا گھر تو ضرور ان کے حق میں بہتر ہے. بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا, دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے, نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی جنتوں کا اللہ تعالیٰ مالک و وارث بنا. یہ ہے جنت کی اصل تعریف. وہاں انسان جو کچھ چاہے گا وہی اسے ملے گا, کوئی چیز کی مرضی اور پسند کے خلاف واقع نہیں ہوگی. تو اگر ہم سب چاہتے ہیں کہ ایسی جنت ہمیں ملے تو پھر ہمیں کام بھی تو ایسے کرنے نا. ہمیں کل بھی پڑھ کے گئے کہ ہمیں ایسی مشکل چیزوں سے گزرنا ہے جو ہمارے لیے بہت مشکل ہے, جن پر عمل کرنا, اور وہی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہمیں کرنا ہے. یہ سزا دیتا اللہ متقیوں کو. ان متقیوں کو متقی اللہ تعالیٰ بار بار کیوں کہہ رہا ہے کہ جو اللہ سے ڈر کے کام کرے گا دنیا میں ہر معاملے میں, اور یہ سارے کام جو اللہ سے ڈرے بغیر ہم نہیں کر سکتے. ان متقیوں کو جن کی روح پاکیزی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر, جاؤ جنت پہ اپنے اعمال کے بدلے. تو جب ان کی جیسی ان کی روح قبض کی جاتی ہے تو اچھے اور خوشنما شکلوں والے جو ہیں فرشتے آتے ہیں, خوشبو والے کپڑے لے کے ان کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور پھر ان کو جو ہے سلامتی ان کے آگے جو ہے پیش کرتے ہیں. تو فوراً یہ جو ہے جو مرتا ہے چاہے وہ برا مرے یا اچھا مرے, اس کا اپنا انجام جو ہے فوراً جیسی اس کی روح نکلتی ہے اس کا انجام اپنا نظر آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان نیک لوگوں پہ شامل کرے پروردگار رب العالمین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اور کیا باقی رہ گیا کہ ملائکہ ہی آپ پہنچے اور تیرے رب کا فیصلہ شادی ہو جائے.
इस तरह की ढिठाई इनसे पहले बहुत से लोग कर चुके हैं। फिर जो कुछ उनके साथ हुआ वो उन पर अल्लाह का ज़ुल्म न था, बल्कि उनका अपना ज़ुल्म था जो उन्होंने खुद अपने ऊपर किया। उनके करतूतों की खराबियाँ आखिरकार उनकी दामनगीर हो गई और वही चीज़ उन पर मुसल्लत होकर रही जिसका वो मज़ाक उड़ाया करते थे। ये मुशरिकीन कहते हैं अगर अल्लाह चाहता तो ना हम ना हमारे बाप-दादा उसके सिवा किसी और की इबादत करते और ना उसके हुक्म के बगैर किसी चीज़ को हराम ठहराते। ऐसे ही बहाने इनसे पहले के लोग भी बनाते रहे। तो क्या रसूलों पर साफ-साफ पहुँचा देने के सिवा और भी कोई ज़िम्मेदारी है? हमने हर उम्मत में एक रसूल भेज दिया, उसके ज़रिए से सबको खबरदार कर दिया कि अल्लाह की बंदगी करो और तागूत की बंदगी से बचो। इसके बाद इनमें से किसी को अल्लाह ने हिदायत बख्शी और किसी पर ज़लालत मुसल्लत हो गई। ठीक है ना? यानी मोहर लग जाने के बाद जो है अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता। फिर ज़मीन में चल फिर कर देख लो कि झुटलाने वालों का क्या अंजाम हो चुका है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम चाहे इनकी हिदायत के लिए कितने ही हरीस हो, मगर अल्लाह जिसको भटका देता है फिर से हिदायत नहीं देता और इस तरह के लोगों की मदद कोई नहीं कर सकता। यानी दिलों पे जब मोहर कर दी जाए। अल्लाह ताला महफूज़ रखे हमें परवरदिगार। ये लोग अल्लाह के नाम से कड़ी-कड़ी कस्में खाकर कहते हैं कि अल्लाह किसी मरने वाले को फिर से ज़िंदा करके ना उठाएगा। उठाएगा क्यों नहीं? ये तो एक वादा है जिसे पूरा करना उसने अपने ऊपर वाजिब कर लिया है। ठीक है ना? जब से दुनिया बनाई है अल्लाह ताला ने, उस वक़्त से अल्लाह ताला ने कहा कि जो ये करेगा मतलब अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने इनको बनाया, मैं इनको दोबारा उठाऊँगा। और ज़ाहिर है बनाया ही इसी मकसद के लिए अल्लाह ताला ने कि जन्नतें और दोज़ख अल्लाह ने बनाई क्यों है? कि ताकि उसके मुताबिक जो दुनिया में इंसान ने अमल किया है, उसके मुताबिक उनको वो अलॉट कर दी जाए। और ऐसा होना इसलिए ज़रूरी है कि अल्लाह उनके सामने उस हकीकत को खोल दे जिसके बारे में ये इख्तिलाफ़ कर रहे हैं और मुंतज़िर हक़ को मालूम हो जाए कि वो झूठे थे। रहा इसका इम्कान तो हमें किसी चीज़ को वजूद में लाने के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता कि इसे हुक्म दे हो जा और बस वो हो जाती है। यानी हर चीज़ कलमा कुल से खैर से चीज़ से वजूद में आई है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो ज़मीन हो आसमान हो, या वो दुनिया की कोई भी चीज़ हो, आखिरत की कोई यानी आसमान की या ज़मीन की कोई भी चीज़ हो। अल्लाह ने कहा कुन और वो फिर स्टार्ट हो जाती है बनना और अल्लाह ताला के हुक्म से आप देखें ज़मीन आसमान को अल्लाह ने कुन कहा तो बिलियंस ऑफ ईयर्स पता नहीं कितना टाइम लगा जो है वो ज़मीन आसमान को बनने में। तो अल्लाह का कहना ही काफ़ी हो जाता है वो चीज़ जो है वो अल्लाह का हुक्म मानती है। जैसे ज़मीन आसमान कहते हैं अल्लाह ने कहा कि फर्माबरदारों की तरह आ जाओ तो उन्होंने कहा कि जी बारिक हम फर्माबरदारों की तरह आ गए। तो हर चीज़ अल्लाह ताला के एक हुक्म इशारे की जो है वो मुंतज़िर है। जो लोग ज़ुल्म सहने के बाद अल्लाह की खातिर हिजरत कर गए हैं, उनको हम दुनिया ही में अच्छा ठिकाना देंगे और आखिरत का अजर तो बहुत बड़ा है। काश जान ले वो मज़लूम जिन्होंने सब्र किया है और जो अपने रब के भरोसे पे काम कर रहे हैं कि कैसा अच्छा अंजाम जो है इनका मुंतसिर है। ठीक है ना? हिजरत इंसान को जो है हिजरत क्या चीज़ है बेसिकली ना हिजरत जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है छोड़कर जाना। अब या एक जगह से दूसरी जगह इंसान किस लिए जाए? या तो जो वो असल हिजरत वो है जो इंसान बुराइयों से बचकर अच्छाई की तरफ जब निकलता है, यानी अपने आप को बुराइयों से बचाकर अच्छाई की तरफ लेके जाना जो है सबसे बड़ी हिजरत है। और एक हिजरत वो है जो अंबियाओं के ज़माने में जो है अंबिया करते हैं, उनके जो फॉलोवर्स होते हैं वो करते हैं। तो उसके लिए जो है उन्हें सब कुछ छोड़कर जो है, चाहे उनके कितने बड़े कारोबार हों, बिज़नेसेस हों, ठीक है ना? सब कुछ छोड़कर एज़ इट इज़ अगर नबी ने हुक्म दे दिया, अल्लाह का हुक्म आ गया तो उनको वो जगह छोड़नी पड़ती है। वो सबसे बड़ी हिज्जत कहलाती है। और दूसरी हिज्जत क्या है कि इंसान बुराइयों से अपने आप को बचाकर अच्छाई की तरफ की राह पे डाल ले, वो भी जो है वो हिज्जत कहलाती है। और देखिए हम ये देखते हैं कि सैक्रिफाइस जो है वो हमेशा ट्रू लव ऑफ अल्लाह है। यानी इंसान जो है ये जो हिजरत जो होती है या बुराइयों से बचना जो है ये सैक्रिफाइस माँगती है। क्योंकि डिज़ायर्स को छोड़ना ये सैक्रिफाइस माँगती है। बहुत सारे लोग हैं इन चीज़ों को मानते तो हैं दीन को, आते भी हैं दीन की तरफ। कहते हैं हम दीन को मानने वाले हैं और समझने वाले हैं, लेकिन इंसान जो है वो सैक्रिफाइसेस करने के लिए जो है वो तैयार नहीं होता। कुछ लोग सच्चाई को मान लेते हैं लेकिन अपने आप को जो है बदलने के लिए तैयार नहीं होते। ठीक है ना? उनका लाइफ़स्टाइल जो है वो चेंज नहीं होता। वो जो है मज़हबी महफ़िलों में मज़हबी होते हैं, जब दुनिया की महफ़िलें आती हैं तो वो दुनियावी महफ़िलों में दुनिया के बन जाते हैं। कि वहाँ अगर शादी-ब्याह हो रही है, वो नाच-गाना हो रहा है, डांस हो रहा है, तो उसमें वो वही बन जाएँगे और मज़हबी महफ़िलों में वो वही बन जाएँगे। यानी जो मज़हब को जो है वो दुनिया से अलग कर लेते हैं। दुनिया अलग चीज़ है और मज़हब अलग चीज़ है। ठीक है ना? तो वो स्कूलों, कॉलेजों, मस्जिदों के हद तक रह जाते हैं। तो मज़हब क्या है? वो मुकम्मल तौर पे जो है ढलने का नाम है दीन के अंदर। ठीक है ना? तो ये है हिजरत कि इस ये सैक्रिफाइस है बेसिकली अगर आप देखें कि इंसान जो है तमाम बुराइयों को चाहे वो दुनिया की बुराइयाँ हों, वो जिस तरह की बुराइयाँ उससे छोड़कर अपने आप को जो है एक ही उसमें ढाल ले, वो असल में हिजरत है, सच्चाई को मान लेना। तो अगर फिर ऐसा ऐसा ईमान जिससे उसकी ज़िंदगी पे कोई असर नहीं आ रहा, तो बेसिकली जो है वो फिर सैक्रिफाइस नहीं है। वो सिर्फ़ अपनी ज़बान से उसका इकरार है, अभी दिल उसका जो है उसके ऊपर मुतमईन नहीं है।
یا پھر سوشل آپ یہ کہہ لیں کہ سوشل جو اس پر زیادہ وہ چھایا ہوا ہے کہ میں سوشلی پھر وہ ہو جاؤں گا، لوگ مجھے کیا سمجھیں گے، میں دنیا سے کٹ جاؤں گا، مجھے دنیا کے ساتھ بھی چلنا ہے، مجھے سب کے ساتھ چلنا ہے، سب کو لے کے چلنا ہے۔ جو منافقین کا حال تھا وہی والا حال جو پھر انسان کا ہو جاتا ہے۔ تو کہاں جان لے وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے۔ یعنی اللہ پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد تو میرے گلے میں ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے انتقال کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے جب مسلمانوں نے بہت زیادہ جنگیں لڑی تو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے کہ زکوٰۃ دیتے تھے تو زکوٰۃ لینے والا کوئی ہوتا نہیں تھا، اتنا زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے وہ نوازا ہے۔ وہ اپنے جو ان تمام جگہوں کے وارث بن گئے، جگہ مطلب پورے روم اور فارس روم سب ان کے ہاتھوں میں آ گیا، وہ گورنر بن گئے، وہ اس کے مالک بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کا وعدہ ہے، اللہ نے وعدہ ان کا دنیا میں بھی پورا کیا اور اللہ تعالیٰ آخرت میں کتنا اچھا ان کا انجام ہوگا جو انہوں نے اپنے نبی کا جو ہے دنیا میں ساتھ دیا۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے پہلے جب کبھی رسول بھیجے یا آدمی بھیجے جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے، اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے۔ پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی تھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن اور سنت دونوں ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سنت سوری قرآن حدیث کا کوئی اتنا وہ نہیں ہے، منکر حدیث بھی وہ لوگ ہوتے ہیں جو حدیث کو نہیں مانتے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ قرآن جو آیا ہے اس کی تشریح اور توضیح ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتائی ہے۔ سنت ہمیں یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں انہیں کو ہم فالو کرتے ہیں۔ قرآن میں بعض چیزوں کے حکم ہمیں دیے گئے ہیں کہ بھائی نماز پڑھنی ہے کیسے پڑھنی ہے، وضو کا طریقہ پورا کس طرح کرنا ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا، روزہ کس طرح رکھنا ہے، حج کس طرح کرنا ہے، یہ تمام ساری چیزیں جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کتاب یعنی کہ وہ کتاب ہے نا تو اس کا گائیڈنس بنا کر کے جو ہے نبیوں کو بھیجا ہے کہ اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے احکامات بتا دیے اس کو جو ہے کر کے ایک ایک اسٹیپ جو ہے انہوں نے کر بتایا کہ ہمیں انسان کو جو ہے وہ کیسے چلنا ہے اس کے اوپر، تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں، تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے، یا ایسے گوشی سے ان پر عذاب لیا جدھر سے ان کے آنے کا ان کو وہم و گمان نہ تھا، یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چوکنے ہوں۔ یعنی کچھ حالات اللہ تعالیٰ نے بنائے کہ انسان کو بے فکر دنیا میں بے فکر ہو کر زندگی نہیں گزارنی چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب یا اللہ تعالیٰ کی آزمائش کسی صورت میں بھی انسان کے اوپر آ سکتی ہے۔ تو جب انسان دنیا میں اس مطلب ڈر کے زندگی گزارے گا کہ اللہ تعالیٰ کچھ معاملہ بھی میرے ساتھ ہو سکتا ہے مجھے نہیں پتا، تو واقعی میں انسان جو ہے اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرے گا نا۔ وہ تو بھول چکے انسان کی بھول چک میں انسان کو گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ واپس اپنے آپ کو اپنی اصلی حالت میں لانے کی کوشش کرے گا۔ تو انسان یہ سوچ کے اگر زندگی گزارے کہ اللہ کی پکڑ جو ہے کسی وقت بھی بیٹھے لیٹے کسی حال میں بھی آ سکتی ہے، تو انسان اللہ سے ڈرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا بڑا ہی نرم کو اور رحیم ہے، یعنی ایسا ہمیشہ کبھی نہیں ہوتا، کبھی کسی حال میں کسی وقت ہو جاتا ہے، لیکن نارملی اگر ہم غلطیاں کرتے بھی ہیں تو ہماری غلطیوں سے کوتاہیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اپنی اللہ کی جو رحمت ہے اسے غضب پہ بھاری ہے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ کیا لوگ اللہ کی پیدا ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے، سب کے سب اسی طرح اظہار عجز کر رہے ہیں۔ زمین اور آسمان میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں سب اللہ کے آگے سر پر سجود ہے، وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے، اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں، جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کا فرمان ہے کہ دو خدا نہ بنا لو، خدا تو بس ایک ہی ہے، لہذا تم مجھی سے ڈرو۔ دو خدا بنا لو یا اس سے زیادہ خدا بنا لو، یعنی دو خدا کے بعد کیا ہے، ایکسپشنل کتنے بھی تم خدا بنا لو، وہ تو اللہ تو ایک ہی ہے، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو، اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں اور زمین میں، اور خالصاً اسی کا دین ہے ساری کائنات میں چل رہا ہے۔ پھر اس کا دین کس طرح پوری کائنات میں چل رہا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کر رہی ہے سوائے انسان کے، ٹھیک ہے نا، جو تکبر میں سرکشی میں اللہ کے آگے نہیں جھکتا۔ تو لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے جتنی بھی مخلوق بنائی ہے اللہ تعالیٰ کہہ تم اس کی عبادت کا طریقہ نہیں جانتے، وہ سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہے۔ تو دین جو ہے فطرت کا دین ہے وہ پوری دنیا میں ہمیں نظر آئے گا۔ پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟ تم کو جو نعمت بھی حاصل اللہ ہی کی طرف سے ہے، پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کے اس کی طرف دوڑتے ہو،
ٹھیک ہے نا؟ تو توحید کی سرہی شہادت ہے کہ جب انسان پہ مشکل آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف دوڑتا ہے، تو یہ توحید کی گواہی ہے یہ چیز۔ مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یقیناً یکایک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے۔ اچھا مزے کر لو، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے تھے۔ یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ، ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہیں۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی یعنی کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے، نعوذ باللہ، ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی تو اس کے چہرے پہ کلونس چھا جاتی ہے، وہ بس خون کا سا گھوٹ پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے، سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو اللہ کے بارے میں لگاتے ہیں، یعنی اپنے لیے کچھ اور اللہ تعالیٰ کے لیے معاملہ کچھ۔ اللہ کے لیے تو بیٹیاں بنا رہے ہیں اور اپنے لیے بیٹیاں سخت ناپسند ہیں۔ یعنی وہ تو بات ہی الگ ہے کہ اللہ کے لیے انہوں نے اولاد تجویز کر دی، وہ تو ہے ہی غلط، لیکن ہے بھی کتنا انفیئر معاملہ کہ جن بیٹیوں کو یہ خود ناپسند کرتے ہیں انہوں نے اللہ کے لیے جو ہے وہ تجویز کر دی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں، تو اللہ فرمانے کے بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے۔ یعنی بری صفات کیا ہے؟ یعنی کافر ہیں، مشرک ہیں، فاسق ہیں، یہ بری صفات ہیں ان کی، کہ یہ جو ہے اللہ کے بجائے کسی اور کے لیے جو ہے یہ کر رہے ہیں سارا کچھ، اور رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہیں۔ جو جتنی بھی صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مینشن کی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو تمام کی سب کتنی خوبصورت صفات ہیں، 100% ایبسلیوٹ صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ ہی لائق ہے کہ ان کو اس صفات کے ساتھ جو ہے وہ پکارا جائے۔ وہی تو سب پر غالب ہے اور حکمت میں کامل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو اس اپنے مطلب اللہ کا ظرف کتنا بڑا ہے کہ اس کے باوجود جو ہے ان کو پکڑتا نہیں ہے اور دیے چلا جا رہا ہے۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو یہ وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند ہے، اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے، ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے، وہ دوزخ کی آگ، ضرور یہ سب سے پہلے اس پہ پہنچائے جائیں گے۔ استغفر اللہ، چھوٹ مل رہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ خدا کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں، اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوش نما بنا کر دکھائے اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی۔ وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں۔ ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں، یعنی بہترین کتاب ہے جو حقیقت کو نمایاں کر رہی ہے اور برائی کے بارے میں ہمیں بتا رہی ہے۔ تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکایک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی اس کی بدولت جان ڈال دی، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے۔ تو یہ ہم کینیڈا میں دیکھتے ہیں، دیکھیں کیسے درختوں کا حال ہوا ہوا ابھی کچھ مارچ اور اپریل کا مہینہ آئے گا، اب دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ ان کے اندر جان ڈال دے گا، اور گرین گرین اللہ تعالیٰ اپریل مئی جون تک آپ دیکھیں اس پہ کیسی جان آئے گی، کتنے خوبصورت وہ درخت ہو جائیں گے۔ تو یہ تو اللہ دن رات کا مشاہدہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان جیسے سبق حاصل نہیں کرتا۔ اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ دیکھیں دونوں چیزیں کتنی گندی ہیں، اگر آپ دیکھیں کہ جو گوبر سے جو ہے وہ فوڈ جو ڈائجسٹڈ فوڈ ہوتی ہے وہ ہے، اور خون کتنا اسمیلی اور جو ہے وہ اسمیلی بھی ہوتا ہے، اس پہ کلر بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کتنا کی قدرت دیکھیں آپ کہ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ اس کا جو جہاں سے جو ملک کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ وہاں سے ملک آ رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی چیز آپس میں گڑبڑ نہیں ہوتی، ملتی نہیں ہے۔ تو یہ کس کی مہربانی ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی۔ کتنی اللہ تعالیٰ ہمیں واضح نشانیاں، واضح چیزیں بتا رہے ہیں کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا، کسی کا کام نہیں ہے یہ۔ پھر اس دودھ کے فوائد بتائیں، آپ یہ دیکھیں کہ جو جانور کے اندر سے جو دودھ آتا ہے وہ کتنا پیسچرائز، کتنا خالص ہوتا ہے، اور اتنی جو بڑی بڑی کمپنیاں جو دودھ کو پرزرو کرتی ہیں وہ بھی اس کو پرزرو نہیں کر پاتی، ان سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھو ڈبوں میں کبھی دودھ آتا ہے تو جیسے ہی مطلب اس کی ایکسپائری ڈیٹ قریب آ رہی ہوتی ہے یا ایکسپائری ہوتی ہے تو فوراً دودھ پھٹ جاتا ہے، اس کو دیر پرزرو بھی نہیں وہ رہ پاتا، بعض دفعہ تو پہلے ہی خراب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو جانور کے اندر جو دودھ رکھا ہوا ہے کتنا پرزرو ہے، کتنا فریش ہے، کتنا کولنگ ایفیکٹ ہے اس کا اتنا زیادہ نا، ان کی تو زندگی کا جو برف کی زندگی تھی وہ دودھ پہ ہی زیادہ ان کی جو ہوتی تھی نا، دودھ پیتے تھے یا کھجورے وغیرہ کھاتے تھے، اور کتنا خوشگوار وہ مطلب ان کی آپ صحتیں دیکھیں۔ اب تو ویسا دودھ آتا بھی نہیں ہے،
اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی، ٹھیک ہے نا، اس سے نشہ بھی بنا لیتے ہو، اس کے علاوہ اس سے جوسز بنا لیا، سرکہ بنا لیا، جیم بنا لیا، ٹھیک ہے نا، مختلف قسم کی چیزیں ہم اس سے بناتے ہیں۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ تو اب یہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں مینشن کی ہیں وہ کتنی ہائیلی نیوٹریشیس ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ملک کا ذکر کیا، اس میں ڈیٹس کا ذکر کیا، گریپس کا ذکر کیا، اب اللہ تعالیٰ ہنی کا ذکر کرے گا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں بہت زیادہ ہائیلی نیوٹریشیس ہے انسان کی صحت کے لیے، کہ اگر ان سے کھائیں تو کتنا انسان کو ہیلتھ بینیفٹ ملتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر، اب اللہ تعالیٰ یہاں پر شہد کی مکھی کے بارے میں بتایا جو ہنی تیار کرتی ہے، اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پہ یہ بات وہی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ٹٹیوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کے ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے۔ اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، یقیناً اس سے بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وحی کر دی، ٹھیک ہے نا، یہ وحی کیا چیز ہے اصل میں؟ ایک تو وحی وہ ہوتی ہے جو انبیاؤں کے ذریعے سے آتی ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ وحی جو ہے صرف شہد کی مکھی تک محدود نہیں ہے، ٹھیک ہے، مچھلی کو تیرنا، پرندوں کو اڑانا، نوزائیدہ بچے کو دودھ پینا بھی وہی خداوندی ہی سکھایا کرتی ہے۔ پھر ایک انسان کو غور و فکر اور تحقیق و تجسس کے بغیر جو صحیح تدبیر یا صاحب رائے یا فکر و عمل کی صحیح راہ سجائی جاتی ہے وہ بھی وہی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور یعنی کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو دودھ پلا، اور اس وحی سے کوئی انسان بھی محروم نہیں۔ دنیا میں جتنے اکتشافات ہوئے ہیں، جتنی مفید ایجادیں ہوئی ہیں، بڑے بڑے مدبرین، فاتحین، مفکرین، مصنفین نے جو مارکے کے کام کیے ہیں، ان سب میں اس وحی کی کارفرمائی نظر آتی ہے۔ بلکہ عام انسانوں کو آئے دن اس طرح کے تجربات ہوتے رہتے ہیں کہ کبھی بیٹھے بیٹھے دل میں ایک بات آئی یا کوئی تدبیر سوج گئی، یا خواب میں کچھ دیکھ لیا، بعد میں تجربے سے پتہ چلا کہ وہ ایک صحیح رہنمائی تھی جو غیب سے انہیں حاصل ہوئی تھی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اچھے خواب اور الہام ہو سکتے ہیں جس میں لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اچھے خواب جو ہیں یہ بھی نبوت کی ایک نشانی ہے، پر یہ چیز رہ جائے گی لیکن کوئی نبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہی اللہ تعالیٰ انسانوں میں بھی کر سکتا ہے الہام، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے جو مخلوق ہے ان کے اندر بھی کی، اور پھر اس کی مکھی کے اندر کیسے کی، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نظام ہی اس طرح کا ڈال دیا ہے کہ بس اب وہ یہ کام اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، اس کے اندر اب وہ پیدا ہوتی ہے، اور بس اسی کام کے لیے وہ جس طرح اس کو کرنا ہے وہ کرتی چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ یہ بات بیان کی ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنے رب کے ہموار کی راہ پہ چلتی رہے، ٹھیک ہے۔ رب کے ہموار کی راہوں کا اشارہ جو ہے اس پورے نظام اور طریقہ کار کی طرف ہے جس پہ شہد کی بچیوں کا ایک گروہ کام کرتا ہے۔ ان کی چھتوں کی ساخت، ان کے گروہ کی تنظیم، ان کے مختلف کارکنوں کی تقسیم، ان کی فراہمی غذا کے لیے پہم و آمد و رفت کا باقاعدگی کے ساتھ شہد بنا بنا کے ذخیرہ کرتے جانا، یعنی کہتے ہیں نا جو اس کی ہیگزاگونل جو اس کی سٹرکچر ہے جو چھتے کا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح بنایا کہ وہ کوئی اور شکل جو تھی وہ بند ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ جو ہیگزاگونل جو اسٹرکچر ہے نا وہ اس کو آرام سے اس کو بھرتی ہے شہد سے، اور اس کو آرام سے بند کر دیتی ہے، شہد پہ کہیں سے لیک نہیں ہو پاتا اس ہیگزاگونل شیپ کی وجہ سے چھتے کی، کیونکہ وہ بالکل کورڈ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ظاہر سی باتیں ایک قدرت ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا ہے کہ اپنا گھر بنانا ہے، اس کا باقاعدگی کے ساتھ شہد بنا بنا کے ذخیرہ کرتے جانا۔ یہ سب وہ راہیں ہیں جو ان کے عمل کے لیے ان کے رب نے اس طرح ہموار کر دی ہیں کہ انہیں کبھی سوچنے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، بس ایک مقرر نظام ہے جس پر ایک لگے مدے طریقے پر جو اپنا کام جو ہے وہ کیے چلی جا رہی ہے۔ اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس پہ شفا ہے لوگوں کے لیے۔ پھر شہد کا ایک مفید اور لذیذ غذا ہونا تو ظاہر ہے، البتہ اس کے اندر شفا ہونا نسبتاً ایک مخفی بات ہے، اس لیے اس میں متنبع کر دیا گیا ہے۔ شہد اول تو بعض امراض کے بجائے خود مفید ہے کیونکہ اس کے اندر پھلوں اور پھلوں کا رس اور ان کا گلوکوز اپنی بہترین شکل میں موجود ہوتا ہے۔ پھر شہد کا یہ خاصیت ہے کہ خود بھی نہیں سڑتا اور دوسری چیزوں کو بھی اپنے اندر ایک مدت تک محفوظ رکھتا ہے، اس قابل بنا دیتا ہے کہ دوائیں تیار کرنے میں اس سے مدد لی جائے۔ چنانچہ الکوہل کے بجائے دنیا کی فن دوا سازی میں صدیوں سے اسی غرض کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات یہ کہ مگر مکھی اگر کسی ایسے علاقے میں کام کرتی ہے جہاں کوئی خاص جڑی بوٹی کثرت سے پائی جاتی ہو
تو اس علاقے کا شہد میں شہد ہی نہیں ہوتا بلکہ اس جڑی بوٹی کا بہترین جوہر بھی ہوتا ہے، جو اس مرض کے لیے جو ہے مفید ہوتا ہے، جس کی دوا اس جڑی بوٹی میں اللہ نے پیدا کی ہے۔ شہد کی مکھی سے یہ کام اگر باقاعدگی سے لیا جائے تو بہت سارے نباتاتی اس کے اندر یہ کام جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ بھی بے شمار، مطلب اس کی جو اس بچے کی بھی، مطلب ابھی ٹائم نہیں ہے، لیکن اس کے آپ جو اس کے فیکٹس پڑھیں یوٹیوب پہ جا کے یا اس کے گوگل کر کے پڑھیں تو اتنے اس کے فیکٹ ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں کہ یہ مکھی اللہ نے بنائی تو اتنی سی ہے لیکن اس کے فیکٹس کتنے زیادہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو غور و فکر کی ہمیں دعوت دیتا ہے نا، وہ کیوں دیتا ہے؟ لیکن دیکھو جنہوں نے غور و فکر کیا مکھی کے اوپر، انہیں کیا کچھ اس کے اندر سے نہیں نکال دیا، اس مکھی کے اندر سے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دعوت دے رہا ہے کہ غور و فکر کرو اور اللہ کے قریب پہنچو ان چیزوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ یقیناً اس میں ایک نشانی ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا، وہ تم کو موت دیتا ہے اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی۔ یہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کس عمر تک رکھنا ہے، کسی کو چھوٹی عمر تک، کسی کو مڈل عمر تک، کسی کو بچپن، کسی کو جو ہے جوانی، کسی کو بڑھاپا، کسی کو بڑھاپے سے بھی بڑھاپا، یعنی اتنی زیادہ عمر ہو جائے کہ بندہ جو ہے پھر جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے۔ یعنی تو وہی شخص جو کبھی جوانی میں دوسروں کو عقل سکھاتا تھا، کس طرح گوشت کا ایک لوتھڑا بن کر رہ جاتا جس سے اپنے تن بدن کا بھی ہوش نہیں رہتا، وہاں تک اللہ تعالیٰ پہنچاتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ایج سے جو ہے ہمیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اور ہمیں بھی دعا سکھائی کہ اللہم انی اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر، کہ ہمیں جو سستی اور کاہلی سے اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے، کیونکہ سستی کاہلی بہت بری چیز ہے۔ وہ چیز مجھے اپنے اندر بھی، میرے اندر بھی بہت ہے، میں یہ چیز اس کا کرتی ہوں کہ یہ چیز سستی اور کاہلی جو ہے بہت بری چیز ہے، اور جب انسان کے اندر آتی ہے تو بہت سارے کام انسان کے اسی چکر میں جو ہے وہ رہ جاتے ہیں۔ تو سستی کاہلی اللہ تعالیٰ ہم سے دور کرے، اور جو ہے جو ہے بری جو عمر ہے نا، لمبی عمر، اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں محفوظ کرے، کیونکہ اس کے اندر خود انسان جو ہے وہ بچہ بن جاتا ہے اور پھر دوسرے کے اتنا اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے، اتنا بچہ بناتا ہے کہ دوسرے چھوٹے بچے جو اس کے اوپر جو ہے وہ ہنس رہے ہوتے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے، یعنی مال میں، یہاں پر جو ہے مال کے طور پر آیا ہے۔ پھر جن لوگوں کو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی مثال اور انسانوں کی مثال، ان جن کو یہ شرک کے طور پر جو پوچھتے ہیں ان کی مثال اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں۔ تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان کو انکار ہوتا ہے؟ یعنی اپنے ہی جیسے بندوں کو دے دیں، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے اکیلا ہے تو اللہ کے ساتھ جو ہے اللہ ہی کے بندوں کو جو ہے وہ شریک کر دیں۔ جو مالک دے رہا ہے، جو سنوار رہا ہے، جتنے انسانوں کو بنایا ہے، اس کے مال کو یا انہی اپنے شریکوں کو دے دیں، یا انہی شریکوں کو جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جو ہے برابری کے شریک بنا دیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہاری ہمجس بیویاں بنائی، اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دی۔ کیا چیز ہے جو اللہ نے چھوڑ دی؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے تمہارے نسب کیے اور سسرال کے رشتے بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سسرال کے رشتے بھی اللہ نے بنائے، ہمارے نسب کے سلسلے رشتے، یعنی اس میں ددیال بھی ہے، ننیال بھی ہے، تین رشتے ہو گئے نا، ننیال، ددیال اور سسرال کے۔ یہ تمام کے تمام رشتے جو ہیں رسپیکٹفل رشتے ہیں اور قریب ترین رشتے ہیں، جن کا جو ہے انسان کو جو سب تمام دوسرے رشتوں سے بڑھ کر انسان کو خیال کرنا چاہیے۔ تو یہ بہترین رشتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہی رشتوں سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے اور پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دی۔ پھر کیا یہ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ رزق دینا، نہ زمین سے، اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں۔ بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ کیا مثالیں دیتے ہیں کہ اللہ کو دنیاوی بادشاہوں، راجوں اور مہاراجوں پہ قیاس نہ کرو کہ وہاں بھی تو ہمیں اس طرح جانا پڑتا ہے، ان سے اجازت لینی پڑتی ہے، ہمیں ان کے ساتھ جو سفارشی ہوتے ہیں ان سفارشی کو پیسے دے دلا کے ہم اندر بادشاہ سے ملنے جاتے ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہی مثالیں کرتے ہیں کہ ہم اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم وسیلے بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سنتا نا، تو ہم اس لیے جو ہے دوسروں کو شریک بناتے ہیں تاکہ وہ ہماری سنے اور پھر وہ اللہ تک ہماری بات پہنچائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح کی دنیا کی مثالیں نہیں کھڑو۔ اللہ تعالیٰ کو کسی وسیلے کی، کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان جو ہے کوئی بھی بیچ میں وہ نہیں ہے، مینس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان کوئی بھی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ ہم دعا نہیں مانگیں گے تو اللہ کو بیچ میں کوئی فرشتہ چاہیے ہوگا یا کوئی انسان چاہیے ہوگا، کوئی میڈیٹر چاہیے ہوگا جو اللہ تک ہماری بات پہنچائے۔ وہ ہماری شریعت سے زیادہ قریب ہے۔ پھر اللہ ایک اور مثال دیتا ہے، ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے،
اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا، دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا، وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے، بتاؤ کیا دونوں برابر ہیں؟ یعنی ایک تو غلام ہے، یعنی ایک غلام ہے، اس کو جو ہے تم اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو، اور ایک اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک رزق دیا ہے وہ کھلے چھپے خرچ کر رہا ہے، یا یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو قیاس کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کھلے چھپے اپنا رزق دیے چلا جا رہا ہے، اور ایک غلام ہے، تو کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں جانتے۔ پھر اللہ تیسری مثال دیتا ہے، اللہ ایک اور مثال دیتا ہے، دو آدمی ہیں، ایک گونگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے نہ بن پائے۔ دوسرا ایسا شخص ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے، خود راہ راست پر ہے، بتاؤ کیا دونوں یکساں ہیں؟ یعنی یہ اس کی مثال بتا رہے ہیں جو دیوی دیوتا ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، کچھ ہل نہیں سکتے اپنی جگہ سے، لوگوں پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور وہ ایک جو راستی کا انصاف رب العزت دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پہ بھی اپنے آپ کو یہاں مثال کے طور پہ پیش کیا ہے کہ تم جو ہو کیا ان کو برابر کر سکتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں مثالوں سے بات کو بیان کر رہا ہے، لیکن پھر بھی انسان ایسا ہے جب آنکھوں پہ پٹی پڑ جاتی ہے تو انسان ان مثالوں سے بھی جو ہے وہ سبق حاصل نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زمین و آسمان کی پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ کو ہے، تو پوشیدہ حقائق میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ قیامت۔ تو قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے، اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کے پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم۔ حقیقت یہ کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ارے قیامت آئے گی تو وہ ایسی اچانک آئے گی تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا، اور لوگ سمجھیں گے جیسے بادل آ رہے ہیں، جیسے قوموں پہ آیا ہے نا، سمود پر جو عاد پر، تو کہہ رہے تو چلو یہ ان سے کہا کہ بادل آ رہے ہیں، کہتے یہ تو بادل ہیں، بارش برسے گی کچھ نہیں، اور پتہ چلا کہ وہ عذاب آ گیا۔ تو انسان یہ سمجھ رہا ہوگا کہ بادل آ رہے ہیں یہ، اور پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس کے اندر جو ہے عذاب چھپا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربان، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی، اور سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔ کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا۔ کیا انسان ہوتا ہے، کتنا کمزور ہوتا ہے، اس سب سے زیادہ مخلوق کے اندر کمزور انسان ہے، کتنی اس کو ضرورت ہوتی ہے قدم قدم پہ اپنے والدین کی یا کسی ایلڈر کی، کہ وہ اس کو جو اٹھائے بٹھائے کھلائے پلائے۔ تو سب سے زیادہ ٹیک کیا جانور کے بچے تو آدھے گھنٹے میں، ایک گھنٹے میں، یا زیادہ زیادہ 2-4 گھنٹے میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کا بچہ کھڑے ہونے میں بھی 1 سال لگاتا ہے، اس پر بھی وہ گرتا پڑتا رہتا ہے۔ تو انسان اتنا نازک ہے، اتنا کمزور ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے، اپنے رب کا جو ہے وہ ناشکرا بنا ہوا ہے۔ کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہے؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ خوبصورت آپ دیکھیں دن رات پرندے کیسے اڑتے ہیں، اور کس طرح جو ہے لائن بنا کے اڑتے ہیں۔ اللہ آگے بھی بتائے گا کہ صف بنا کے اڑتے ہیں، ایسی ایسی صفیں بناتے ہیں کہ کیا انسان زمین پہ ایسی صف بنائے گا؟ اور کون ان کو سنبھالے ہوئے ہے آسمان کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو سنبھالا، اللہ تعالیٰ نے ان کی جسمانی ساخت ایسی بنائی ہے کہ وہ جو ہے نیچے نہیں گرتے۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا، اس نے جو ہے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو۔ اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کرتی جو تمہاری زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں۔ اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائی، اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشی ہے تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے گھر ہمیں دیے۔ آپ اب دیکھیں کہ ہم کینیڈا میں گھر بناتے ہیں تو ہمارے جو ہے وڈس کے گھر ہوتے ہیں، ہم یہاں کنکریٹ کے گھر نہیں بنا سکتے۔ کنکریٹ کے گھر وہیں بنتے ہیں جہاں بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہو۔ اگر یہاں کنکریٹ کے گھر بنائے جائیں تو ہم یہاں پہ سب فریز ہو کے رہ جائیں۔ تو ہم اپنی ایبلٹی کے لحاظ سے جہاں ہم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسکل دیا ہے، ٹیلنٹ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریسورسز دی ہیں، تو ہم اس لحاظ سے جو ہے وہ اپنے گھر بناتے ہیں تاکہ ہم یہاں پر ہمارے لیے جو ہے وہ سکون کا باعث بنے گھر ہمارے، ٹھیک ہے نا؟ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم ہوملیس پیپل کو دیکھیں کہ کس طرح جو ہے وہ سروائیو کر رہے ہوتے ہیں، کہ ان کے لیے نا جو سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ تو انسان کو جو یہ چیزیں دیکھ کر جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے خیمے جو ہے لوگوں نے بنائے جانوروں کی کھال سے، وہ خیمے جو ہے نہ صرف جو ہے خانہ بدوش جو لوگ ہوتے ہیں وہ خیمے بنا بنا کے جو ہے وہ رہ رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس طرح ہم دیکھیں احرام جو ہم جاتے ہیں سعودی عرب میں بھی، تو وہاں پہ عرفات وغیرہ میں جو ہے خیمے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، مینا میں جو ہے خیمے لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے ٹینٹ بناتے ہیں، جو انسان کیمپنگ کے لیے جو ہے ٹینٹ لے کے جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ ہلکے پھلے کے گھر ہیں جو کھالوں سے بنائے جاتے ہیں یا دوسرے مٹیریل سے بنائے جاتے ہیں۔ تو کس نے تعلیم دی، کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے، انسان کی آسانیت کے لیے، اور انسان جو ہے ان کو برتنے کے لیے جو ہے وہ یوز کرتا ہے۔
پھر اسی طرح جانوروں کی کھالوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ کس طرح سے اس سے بیگس بنائے جائیں، جوتے بنائے جائیں، کلوتھنگ بنائے جائے، مشکیزیں ہیں، قالین ہیں، بلینکٹس ہیں، ان کی کھالوں سے جو ہے وہ تیار کیے جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس میں بہت زیادہ شکر کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ہمیں دی ہیں اور ان کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی ہم پر الہام کر دیا۔ وہی جیسے ہم نے پڑھا نا، یہ تمام چیزیں ایسے نہیں آ گئی ہم کو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے لباس الہام کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ چیزیں انسان کو جو اللہ الہام کرتا ہے اس کو طریقے سکھاتا ہے، تو ایک کے بعد ایک انسان جو چیزیں سیکھتا چلا گیا ایک کے بعد ایک، اور اللہ تعالیٰ انسان کو جب ضرورت پڑتی گئی تو انسان نے اپنے لیے چیزیں اختیار کی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کے دیے ہوئے علم میں سے۔ اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشی جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہاں تو عرب میں کتنی گرمی ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہلکے ڈریسز دیے جن سے تم جو پہنتے ہو تمہیں وہ گرمی سے بچاتی ہے، اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ذرہ بختر وغیرہ جو لوہے کے ڈریسز جو بنائے جاتے ہیں جو جنگ سے میں بچاتے ہیں، اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تمام نعمتیں بتا کے کہہ رہا ہے کہ یہ تاکہ تم یہ نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ تم کوئی چیز ایسی نہ رہ جائے کہ تم یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دی۔ آپ سوچتے بھی رہ جائیں گے تو آپ کو نہیں ہوگا کہ یہ چیز مجھے نہیں ملی۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے لیے دے دی۔ اور کہا جاتا ہے نا کہ عورتیں سب سے زیادہ جو ہے ناشکری کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی، کہ اگر اس کو شوہر اچھا ملا ہو اور پھر کوئی اس بیچارے شوہر سے غلطی ہو گئی ہو تو کہے گی کہ میں نے تم سے کبھی فائدہ نہیں پایا، کبھی میں نے تجھ سے بھلا نہیں پایا۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ مردوں سے زیادہ مجھے خود بھی نظر آتا ہے کہ ہم اپنے مردوں سے، اپنے ہسبینڈ سے اپنا موازنہ کریں تو سب سے زیادہ ناشکرا پن جو ہے ہمیں نظر آتا ہے اپنے اندر، کہ ہم کتنے زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو ہے ناشکرے بندے ہیں۔ ذرا ذرا سی بات کے اوپر جو ہے کوئی بیماری آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی کپڑے کم ہو گئے، زیادہ ہو گئے، کچھ بھی ہے تو ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے، فوراً ہماری زبان سے یہ چیزیں جو ہے وہ نکل پڑتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اب اگر یہ لوگ تو منہ بولتے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اللہ کو کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ماننے کے باوجود۔ ان میں سے بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہیں کچھ انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس کا کیا بنے گی جب ہم ہر امت پہ ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کا نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ہی ان سے توبہ استغفار کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب پہ کوئی تخفیف کی جائے گی، نہ انہیں لمحے بھر کی جو ہے مہلت دی جائے گی۔ جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا ہے اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے پروردگار یہی ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے، ان کی ساری طرح پردازیاں رفو چکر ہو جائیں گی جو دنیا میں کرتے رہے تھے۔ جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کے اللہ کی راہ سے روکا، انہیں عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس دن سے خبردار کر دو جب ہم ہر امت میں تو خود اسی کے اندر سے ایک گواہ کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے، ٹھیک ہے، ہر امت میں ایک گواہ ہوگا اور تمام امتوں کے اوپر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے لایا جائے گا۔ اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے۔ تمام کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے جو پیغامات تھے، ان کی جو باتیں تھیں اچھی، وہ سب اس کتاب میں سب ہو دی ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ اب انسان ہم بھی تیار ہو جائیں ایسے امت، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ اب قیامت کا وقت قریب ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میرے اور قیامت کے درمیان جو ہے بس اب جیسے اپنی دو انگلیوں کو کہا تھا کہ بس اس دو انگلیوں کو جوڑ کے بس یہ ہے دو انگلیوں کے برابر، کہ بس اب میں ہوں اور پھر اس کے بعد جو قیامت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اب یہ قرآن جو ہے ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے، اور سب کچھ اس میں بتا دیا ہے کہ ہمیں کیا معاملہ کرنا ہے اپنے لیے آخرت کی تیاری کے لیے۔ اچھا ابھی بھی ہے کافی، تو ٹائم میرے خیال سے زیادہ ہو گیا ہے، کل کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اب مطلب آدھا گھنٹہ مزید لگ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر ہم جو ہے کل اس کو کنٹینیو کریں گے سورہ نحل کو، پھر آگے دوسری سورت بنی اسرائیل کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے والا، سمجھنے والا، اس پہ عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک